خانہ خدا میں بیٹھا ہوں، یہ قرآن میرے ہاتھ میں ہے، مسجد میں بیٹھا ہوں، وعدہ کرتا ہوں آپ سے، ایک منٹ، علماء دیوبند ان کتابوں کو چھوڑ دیں جن میں نبی پاک کی توہین ہے، کتاب لکھنے والے کو چھوڑ دیں، ہمارا اختلاف ختم، میں آپ کے ساتھ چلوں گا چاہیے۔ ایک سید سے ایک سنی وعدہ کرتا ہے، یہ مناظرہ آپ کے لیے بہت ہی زیادہ فائدہ مند ہو سکتا ہے اور یہ آپ کے علم میں اضافے کا بھی سبب بن سکتا ہے۔ یہ مناظرہ ہے تبلیغی جماعت اور علامہ صدام حسین صاحب کے درمیان۔ میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ یہ مناظرہ مکمل لازمی دیکھیں تاکہ آپ کے علم میں اضافہ ہو سکے اور آپ حضرات اس قابل ہو جائیں کہ آپ حق اور باطل میں مکمل طور پر فرق کر سکیں۔ ایک باری نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جہاد واسطے تشریف لے گئے تو سرکار دی سواری مبارک گزر رہی سی، رستے وچ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی جڑی خچر سی، پنجابی سمجھ آ رہی؟ سرکار دی سواری نے رستے دے وچ پیشاب کر دیتا۔ منافقاں دا سردار عبداللہ ابن ابئی، اس نے جس ویلے دیکھا نا، اس طرح نک تے انگلی رکھ لی، متھے تے وٹ پا لے، بوتھی بگاڑ لئی، تو کہنے لگے اوئے ہوئے 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 ہوئے، گھوڑے نے رستے پیشاب کر دیتا، اوئے ہوئے ہوئے، نک چڑھان لگا۔ سرکار دے ایک صحابی نے حضرت عبداللہ بن رواحہ غالباً آپ نے ارشاد فرمایا، ہوئے بے ایمانہ تو سرکار دے گھوڑے دے پیشاب نو دیکھ کے منہ بگاڑنا ہے؟ فرمایا کہ اللہ دی قسم، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے گھوڑے دا پیشاب تیری مشک اور انبر دی خوشبو نالوں ڈاڈا چنگا ہے۔ اے صحیح بخاری شریف وچ، کتھے بولو؟ بخاری شریف دے وچ۔ ہن سرکار دے صحابی دا تے اس منافق دا ہو گیا جھگڑا اس گل تے، بڑیاں گلاں ہوئیاں۔ ہن عبداللہ ابن ابئی منافق کہن لگا کہ اسی ہیں نا جڑے عزت والے، منافق نے اپنے آپ نو عزت والا کیا، کہن لگا اسی ہیں نا جڑے عزت والے، اسی عزت والے جدوں پلٹ کے مدینے جاں گے تے انہاں ذلیلاں نو مدینے وچوں کڈ دیاں گے۔ یہ کنے کیا؟ بولو یار، عبداللہ ابن ابئی رئیس المنافقین، منافقاں دا سردار بولیا کہ اسی منافق عزت والے مدینے جا کے انہاں ذلیلاں نو مدینے کڈ دیاں گے۔ منافقاں نے عزت والا آکھیا اپنے آپ نو تے ذلیل نبی پاک علیہ السلام نو اور نبی پاک دے صحابہ نو آکھیا توبہ توبہ توبہ۔ سمجھ آئی؟ اے منافقاں دی بولی ہے۔ نبی پاک نو انہوں نے کی کیا اور صحابہ نو کی کیا؟ نعوذ باللہ، ذلیل کیا نا، کہنے لگے اسی عزت والے انہاں ذلیلاں نو بولو صحیح کٹ دیاں گے مدینہ جا کے۔ اللہ دی شان، اس منافقاں دے سردار دا ایک پتر سی جہدا نام ہے عبداللہ۔ کی نام ہے؟ عبداللہ۔ اس نو جس ویلے پتہ چلیا نا میرے پیو نے اب بکواس کیتی ہے، مدینہ شریف دے رستے دے اندر تلوار لے کے کھڑا ہو گیا، تے جس ویلے او دا پیو منافقاں دا سردار مدینے داخل ہونے لگا، ہن عبداللہ نے تلوار لئی پھڑ تے رکھ لیا دے پیو دی گردن اتے۔ انہیں کہا جدو تکر اپنی کیتی ہوئی بکواس پیشہ نہیں لیں گا تے اپنی زبان وچوں اے نہیں کہیں گا کہ حضور وی عزت والے، حضور دے صحابہ وی عزت والے، میں تے میری ساری ٹیم ذلیل ہے، جدو تکر اے نہیں کہیں گا میں مدینے وڑن نہیں دینا۔ ایک انہیں کیا وہ دے بیٹے نے انہیں کہا ابا گل سن، ابا آئیں گا اپنی جگہ، تو بوکے ہی سرکار نو، تو بوکے ہی سرکار دے صحابہ نو، میں نہیں ویکھاں گا تو ابا ہے۔ اوے ابا جے مدینے جانا چاہنا ہے تے کہہ کہ میں خود ذلیل ہاں، حضور بھی عزت والے نے، حضور دے صحابہ بھی بڑی شان والے نے۔ جدو تکر ایک گل نہیں کہیں گا میں تینوں مدینے وڑن ہے، تے او کی منظر ہوئے گا جدو تلوار پھڑی ہونی، ہٹ پیچھا، پیو کہندا ہے کہ نہ میں مدینے وڑاں گا، ہٹ پیچھا، ٹھوکاں گا تیرے نک تے، بے ایمان نہ ویتا نبی پاک نو بھوکنا ہے تے وڑے تو مدینے، تو کہہ کہ میں ذلیل ہاں، حضور اچے نے شان والے نے۔ ہوں دیکھو نبی پاک علیہ السلام سن ایک پاسے سی پیو،
اس نے پیو دا ساتھ دیتا یا نبی پاک دا ساتھ دیتا؟ بولو۔ تو ہن ساڈے سامنے بھی اگر ایسا معاملہ آ جائے کہ کوئی بندہ نبی پاک نو اوہی لفظ کہے جڑے اس منافق نے کہہ سن، سرکار دے صحابہ نو بھی ایو لفظ کہے ذلیل، اور نبی پاک نو بھی ایو لفظ کہے، تے ہن تسی دسو صحابی دی سنت تے عمل کر کے اس منافق نو دفع کرو گے یا پھر منافق نہ رل کے سانو کہو گے چپ کر جا؟ بولو بھائی، دسو ہن کیڑے پاسے رہو گے؟ صحابی دا ایمان تو میں توڑے سامنے صحیح بخاری جو پیش کر دیتا ہوں، توڑا پتہ لگے گا۔ ہاں بھئی سرکار دے نام تے سچی مچی جان فدا یا بس ایسوں؟ بولو ہونا واقعی غلام ہے، رسول کے غلام ہے، غلام یا رسول میں پتہ چلے گا کی کچھ قبول ہے، ڈھڈو ایمانو قبول ہے یا اتو اتو قبول ہے؟ توجہ ہے؟ نبی پاک علیہ السلام دی ذات نو اللہ نے حق اور باطل دے درمیان فیصلہ کرن والی ذات بنایا ہے۔ سمجھ آئی؟ اس منافق نے کی بکیا سی کہ حضور نعوذ باللہ ذلیل، استغفر اللہ، صحابہ بھی نے کہ انہیں بکواس ماری، انہاں بیٹا کہندے ابا خبردار تو میرے محبوب نو میرے نبی نو گالاں کڈے تے وڑے مدینے وچ جدو تک اپنے آپ نو ذلیل نہیں کہیں گا تے سرکار دی شان نہیں منے گا، میں تیرا نک بن دیاں گا مدینے وڑن ہے۔ بولو صحیح نہیں دینا۔ ہن اس دے پیو نے مجبور ہو کے کیا کہ میں ذلیل ہاں، حضور شان والے نے، حضور دے صحابہ بھی شان والے نے، ہن مدینے گیا، ہن مدینے جا کے سرکار دے صحابی نے کیا آقا انج انج گل ہوئی، انہیں توڑے کوڑے دے پیشاب نو دیکھ کے انج بوتھی بنائی، میں آ جواب دیتا، انہیں اگو میں نو انج کیا، میں انج کیا، انہیں انج کیا، آقا پھر انہیں کیا اسی عزت والے جا کے ذلیلہ نو کٹ دیاں گے؟ سرکار نے فرمایا اے عبداللہ ابن ابی تو میں آکھیا ہی؟ کہنے لگا نا نا اللہ دی قسم میں تا نہیں آکھیا۔ منافق اپنی گل تے پکا رہا، کی کیتا؟ توجہ ہے؟ منافق اپنی بولی تے پکا نہیں رہا، فوراً پھر گیا کہنا نا جی نا اللہ دی قسم ہے، اللہ دی قسم ہے میں نہیں کیا، میری زبان کتری جاوے انج میں آکھیا ہوئے، میں نو کیڑے پہ جان، میں نو ٹھوئے وڈن، میں نو کتے وڈن اگر میں آکھیا ہوئے، نا 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 میں تا نہیں کیا۔ منافق کی کہندا میں نہیں کیا، ادھروں منافق جھوٹ بول رہا ہے، ادھروں رب نے قرآن اتار دیتا۔ لگاؤ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، قرآن پاک لے کے آؤ، قرآن پاک لے کے آؤ۔ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ توجہ ہے؟ سنو گے رب دا قرآن؟ لو جی 28واں پارہ، سورت دا نام ہے سورہ منافقون۔ اس سورت دے اندر اللہ تعالیٰ نے منافقان دیاں نشانیاں تے انہاں دے کرتوت بیان کیتے نے۔ اس سورت دا نام کی سورہ ہے؟ بولو منافقون۔ لو جی اس سورت دیاں آیتاں سنو۔ منافق کی کہندے سن اللہ دی قسم اسی یہ گل کیتی؟ بولو نہیں۔ لو جی اللہ نے قرآن اتار دیتا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یقولون لئن رجعنا الی المدینہ، اللہ فرماندا ہے نہ منافقہ نے کیا کہ لئن رجعنا الی المدینہ، اسی جدوں مدینے جائیں گے نا، اسی کی کریں گے جدوں مدینے جائیں گے تو جا کے کی کریں گے؟ لا یخرجن الاعز منها الازل، منافق کہنے لگے، اللہ فرماندا ہے انہاں منافقاں نے کیا کہ اسی عزت والے جا کے انہاں ذلیلاں نو مدینے چوں کٹ دیاں گے۔ اللہ نے قرآن اتار دیتا، سونیا ہے سچے نہیں نے، ایک ہی نے، بولو سی یقین ہے، انہاں واقعی بکواس کیتی ہے، اور انہاں نے کیا کہ اسی عزت والے جا کے انہاں ذلیلاں نو باہر کٹ دیاں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ،
اور رب دا قرآن پڑھ کے سنا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا عزت اللہ واسطے، کنہ واسطے؟ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ، عزت اللہ واسطے، وَلِرَسُولِهِ، اور عزت اللہ دے رسول واسطے، وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اور اللہ واسطے بھی عزت ہے، اللہ دے رسول واسطے بھی عزت ہے، تے مومنہ واسطے بھی عزت والے کون نے؟ اللہ بھی عزت والا، حضور بھی عزت والے، صحابہ بھی، مومن بھی کیا نے؟ بولو صحیح، کی نے؟ عزت والے نے۔ یا اللہ اس مسئلے نو کیڑا بندہ نہیں جاندا؟ کیڑا بندہ ہے جڑا نہیں جاندا کہ حضور بھی عزت والے، صحابہ بھی عزت والے؟ وہ بندہ کون؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، فرمایا منافق اس مسئلے نو نہیں جان دے۔ منافق اس گل نو، کیڑی گل نو بلا؟ کہ عزت اللہ واسطے، حضور واسطے، مومنہ واسطے۔ فرمایا مومن تے مندے نے، جاندے نے، لیکن منافق اس گل نو، بولو صحیح، اس گل نو نہیں جاندے۔ سمجھ آئی؟ پتہ چلیا جیڑا بندہ ایک کہے نعوذ باللہ کہ نبی پاک اور نبی پاک دے صحابہ ذلیل نے، کتے دا بچہ کی ہے؟ منافق ہے، کی ہے؟ بولو صحیح، ہو کی ہے؟ وہ مومن ہو سکتا؟ وہ کافراں تو بدتر، اور ڈنگراں تو بدتر، اور خنزیر سور باندر تو بھی بدتر۔ کون؟ منافق۔ یہ گل سن لو، رب دا قرآن کہندا ہے قیامت والا دن آئے گا نا جہنم دے اندر، پھینٹا ابو جہل نو بھی لگنا ہے، پھینٹا فرعون نو بھی لگنا ہے، لیکن فرعون نو، ابو جہل نو، نمرود نو پھینٹا گھٹ لگے گا، منافق نو پھینٹا کافراں نال بھی زیادہ لگے گا۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، اللہ فرماندا ہے منافقاں نو جہنم دے سب تو تھلویں پاسے ٹھوکیا جائے گا۔ منافق جہنم دے کیڑے پاسے ہون گے؟ سب تو تھلے۔ اے جدو اگ بلدی ہے، سیکا زیادہ کتنے ہوندا ہے، اتے یا تھلے؟ بولو تھلے۔ تے دوزخ دے تھلے اللہ کنہاں نو رکھے گا؟ سب تو تھلے اللہ کنہاں نو سٹے گا؟ منافقاں نو۔ پتہ چلیا جڑا بندہ حضور دی شان دے اندر بڑ بڑ کردا ہے، بک بک کردا ہے، وہ بندہ مومن ہے؟ بولو صحیح، مومن ہے؟ وہ کون ہے؟ عزت والے کون نے؟ اللہ، اللہ دا رسول تے۔ سن لو قرآن دی آیتاں پھر۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یقولون لئن رجعنا إلى المدینة لیخرجن الأعز منها الأذل وللہ العزة ولرسولہ وللمؤمنین۔ اللہ فرماتا ہے انہاں منافقہ نے بکواس کہتے کہ مدینے جا کے اساں عزت والے ذلیلاں نو کر دیاں گے۔ اللہ فرماندا ہے اے خود منافق نے، انہاں نو پتہ ہی نہیں عزت اللہ واسطے، اللہ دے رسول واسطے تے مومنہ واسطے۔ سمجھ آئی؟ اچھا ایک گل سنو، جنہاں نے سرکار نو ایک گالی کڈی، اللہ نے انہاں نو کی آکھیا ہے؟ منافق۔ توجہ ہے؟ اج بھی اگر کوئی بندہ نبی پاک نو ایک گال کڈے پھر کی خیال ہے؟ پھر او دے کول بہنا چاہیے؟ او دی گل سننی چاہیے؟ دسو بھائی، خدا دی قسم ہے اگر ذاتی جھگڑا ہوندا مٹی پا دیندے، ذاتی جھگڑا ہوندا تے میں اتھوں اٹھ کے ایتھے نہ آندا۔ میں قاری صاحب نے آج معذرت بھی کی، میں کہا سارا دن میرا بی پی آئی رہا ہے، میری طبیعت صحیح نہیں، کسی اور سد لو۔ انہاں کیا کام تیرا ہی ہے، تینوں آنا پائے گا۔ اللہ نو یاد کر کے ٹر پے الحمدللہ، بس نیڑے لگتا ہے تو تگڑا بھی ہوتا ہے الحمدللہ۔ میں کہہ رہا اگر ذاتی معاملہ ہوتا تو مینوں آن دی لوڑ بولو نہیں، سمجھ آئی؟
ये मामला है सरकार दी इज्जत का। सरकार दी इज्जत, असी मेहमान दी इज्जत करनी जानने हैं, बेइज्जती नहीं करते। लेकिन अगर कोई मेहमान किसी गलती ते होवे तो उन्होंने बड़े प्यार नाल समझाना भी चाहिए कि नहीं। गल सुनो, हाँ जी, मैं मंदा नहीं कटदा, मैं गाल नहीं कटदा, मैं कोई गुस्सा नहीं करता, बड़े प्यार नाल हाथ जोड़ के गुजारिश करना, अब मेरे भाइयों उस किताब नूं छड़ दिओ, उस किताब दे लिखण वाले नूं बेईमान काफिर डिक्लेयर करके उहदे नाल ताल्लुक तोड़ दिओ, जिन्हें अज हुजूर वास्ते ये गल्लां लिखियां ने किताब दे अंदर। किसी ने गाल कढ़ी, मैं किसी ने मंदा बोलिया, मेरा मुतालबा जायज़ है गलत है? मैं कहना मुनाफिका ने बोली बोली, अल्लाह ने कुरान उतारिया कि झूठे ने, अल्लाह ने कुरान उतारिया कि जहन्नम के अंदर सटे जाएंगे, अल्लाह ने कुरान उतारिया कि इन्हां दी बोली गलत है। इज्जत वाले रसूल ने और सहाबा भी इज्जत वाले ने, जलील नहीं ने, कुरान उतारिया ना। अज अगर कोई बंदा एक गलती कर बैठे तो गलती ते अकड़ जाए सहन बन के, नहीं जी मैं ठीक लिखा है, की ख्याल है? फिर उन्होंने अव्वल तो असीं समझावांगे, बड़े अरसे से समझाते आ रहे हैं, अज फिर समझा लांगे। लेकिन अगर वो समझण के बावजूद ना समझे तो फिर साडा ये मुतालबा बिल्कुल जायज़ होएगा, भाई जदों तुहाडा ताल्लुक इस शहर नाल है, जदों तक तुसीं ये ताल्लुक तोड़ नहीं देंदे, कम अज़ कम साडे मेहमान नहीं बन सकते तुसीं आइंदा। हाँ भी गल सही है गलत है? आ किताब है मेरे हाथ दे अंदर, की ना है? तकवियतुल ईमान, शाह इस्माइल देलवी की किताब है। तमाम उलमाए देवबंद दे सरखेल और हैड ने, तमाम उलमाए अहल हदीस वहाबियां दे ये हैड ने, दोवें घरां दे बुजुर्ग ने, शाह इस्माइल देलवी। ए वो किताब है जिदे बारे उलमाए देवबंद दे एक बहुत बड़े आलिम रशीद अहमद गंगोही साहब, ए उन्हां दा फतावा रशीदिया, रशीद अहमद गंगोही देवबंदी साहब दा फतावा रशीदिया मेरे हाथ में मौजूद है। इन्हां कहा कि इस किताब दा रखना, पढ़ना, अमल करना ऐन इस्लाम है, यानी एडी उच्ची शान वाली किताब है, इनू रखना भी इस्लाम है और ऐन इस्लाम, इनू पढ़ना भी बोलो ऐन इस्लाम, और ये उत्ते अमल करना भी ऐन इस्लाम है। यानी जिहड़ी किताब एडी उच्ची होवे कि इनू रखना भी ऐन इस्लाम बनया पे, वो किताब मामूली किताब तो नहीं ना, बोलो नहीं ना। इस किताब दे उलमाए देवबंद ने और वाबियाँ ने बड़े गुण गाए ने, भाई किताब बड़ी अच्छी। अताउल्लाह बंदयालवी ने क्या है, उलमाए देवबंद मौलवी, उसने क्या किताब बड़ी लाजवाब है, रद्द शिरक व बिदअत बड़ी बेहतरीन किताब है, तो हर बंदा इस किताब को लवे तो पढ़े तो अमल करे। समझ आई? साढ़े को जदों ये किताब आई, असी इस किताब को पढ़िया, जदों पढ़िया असी तो कन्ना नूं हथ ला लिया, तौबा तौबा तौबा। ये किताब तकवीयतुल ईमान तो नहीं ना, क्योंकि तकवीयतुल ईमान का मन है ईमान नूं तगड़िया करने वाली। ये किताब तो धक्कातुल ईमान है, जिहड़ा बंदा इस किताब नूं पढ़ लेगा तो मन लेगा कि सही लिखी, उनके ईमान नूं धक्का लग जाता है, ईमान टुर जाता है, पल्ले नहीं रहिंदा। क्यों? ये किताब की कह रही है, जरा तवज्जो नाल सुनते जाओ। इस किताब नूं मैं ऐस अल्लाह की किताब दे नाल चेक करना है, जे अगर कुरान कह देवे एक किताब झूठी है तो फिर मैं गुजारिश करांगा एक किताब भी छड़ दो, किताबां दियां इस किताब के गुण गाण वालियां नूं भी छड़ दो, सरकार की शान तस्लीम कर लो। मेरा मुतालबा आए, गलत होवे तो उत्थे मैनूं डक सकदे हो। जी अगर ये नज़र आवे कि वाकई मैं गल सच्ची करदा पिया और सरकार दे दीन की चौकीदारी कर रहा, डंडी नहीं मार रहा, फिर तुहाडा हक बनता है, हक सच का साथ दिओ। तवज्जो है? मोहब्बत नाल कहो सुभान अल्लाह। लो जी, इस किताब दे सफ़ा नंबर 33 ते
شاہ اسماعیل دہلوی نے لکھا ہے، توجہ ہے، کنے لکھا ہے؟ شاہ اسماعیل دہلوی کہندا ہے اور یہ یقین جان لینا چاہیے کہ ہر مخلوق، کتنی مخلوق؟ ہر مخلوق بڑی ہو یا چھوٹی، وہ اللہ کی شان کے آگے چمار سے بھی ذلیل ہے۔ چمار جانتے ہو بھائی؟ چمکادڑ، چام چٹھی چمکادڑ کی کہندے ہو تسی آدھی بولی؟ چم چڑک کہندا ہے ہر مخلوق، وڈی مخلوق ہوئے پاویں چھوٹی مخلوق ہوئے، ہر مخلوق اللہ دی شان دے اگے چمار تو بھی، بولو کہ یہ ذلیل ہے، چمار تو بھی ذلیل ہے۔ ہر مخلوق بڑی ہو یا، اے دسو اللہ دی مخلوق دے اندر سب تو وڈی مخلوق کون نے؟ ہاں جی، اشرف المخلوقات کون ہے؟ انسان۔ تے انساناں دے وچوں سب تو اچھی شان والا انسان کیڑا ہے؟ نبی پاک نے نا۔ نبی پاک تو وڈی شان والی مخلوق اللہ نے کوئی پیدا کیتی؟ بولو نہیں نا۔ ایک ہی کہہ رہا ہے ہر مخلوق، ہر دے اندر سارے شامل ہوندے نے یا کچھ باہر ہوندے نے؟ بولو سارے شامل ہوندے نا۔ جدوں کہاں ہر بندہ جڑا مسیح چ بیٹھا ہے بڑی شان والا ہے، کی خیال ہے سارے دے بارے کہہ رہے ہیں وچ کچھ نو کڈ کے کہہ رہے ہیں؟ سارے نو کہہ رہے ہیں نا، ہر دا مطلب سارے۔ کہندا ہے ہر مخلوق بڑی ہو یا چھوٹی وہ اللہ کی شان کے آگے چمار سے بھی ذلیل ہے۔ ہن مینوں دسو کیا یہ گل ٹھیک ہے؟ دسو کیا یہ گل قرآن دے مطابق ہے کہ ہر مخلوق وڈی ہوئے یا چھوٹی ہوئے اللہ دی شان دی اگے چمار نال ذلیل ہے؟ کیا یہ گل صحیح ہے؟ کفر ہے یا ایمان ہے؟ بولیے جیڑا اس گل نوں صحیح من لے گا کہ ہر مخلوق ذلیل ہے، چمار تو بھی زیادہ ذلیل ہے، وہ بندہ مومن رہ جائے گا؟ تو پھر آ کتاب تقویت الایمان ہوئی یا دھکت الایمان ہوئی؟ دسو بھائی کی ہوئی؟ دھکت الایمان ہے نا، تقویت الایمان ہے نہیں ہے۔ اچھا پھر اگے دلیل بھی سنو، دلیل بھی سنو۔ ہن حاشیے دے اندر لکھا ہے جنگ بدر کے موقع پر، کون سی جنگ؟ جنگ بدر۔ جنگ بدر کیڑی جنگ ہے بلا؟ مدینہ شریف آن تو بعد مکہ دے کافراں نال جڑی پہلی باقاعدہ جنگ ہوئی، سرکار خود تشریف فرما سن، او جنگ نو کی کہندے نے؟ جنگ بدر۔ کہندا جنگ بدر کے موقع پر صحابہ، کون؟ صحابہ اور خود رسول اللہ کی حالت کا نقشہ کھینچتے ہوئے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، بدر میں اللہ نے تمہاری مدد کی حالانکہ تم سب اس وقت ذلیل تھے۔ ایک کنہ دی حالت دا نقشہ کھینچا جا رہا ہے یہ بقول کہندا ہے خود نبی پاک تے نبی پاک دے صحابہ دی حالت نو اللہ نے بیان فرمایا ہے کہ بدر دے موقع تے اللہ نے تواڈی مدد کی تھی حالانکہ تم سب اس وقت کیا تھے؟ ذلیل تھے۔ پہلے نے کیا کہ چھوٹی مخلوق ہوئے یا وڈی مخلوق ہوئے ذلیل ہے، چمار سے بھی زیادہ ذلیل ہے۔ پھر انہیں دلیل دیتی کہندا جی قرآن پاک وچ اللہ نے نبی پاک تے نبی پاک دے صحابہ نو فرمایا ہے کہ جب بدر دے موقع تے تسی سارے ذلیل سو۔ اے بھائی قرآن وچ کدھر یہ ہے؟ دسو آ گل جڑا بندہ اے گل من لوے کہ جنگ بدر دے موقع تے نبی پاک بھی نبی پاک دے صحابہ بھی ذلیل سن تے سب لفظ موجود نے سب ذلیل، جڑا بندہ ایک کہے وہ بندہ مومن رہے گا؟ بولو بھائی مومن رہے گا؟ نہیں نا۔ ہن قرآن پڑھو، قرآن کی کہندا ہے یا اللہ کیا صحابہ ذلیل نے؟ کیا نبی پاک ذلیل نے؟ نا۔ پہلے بھی سنیا پھر سن لو
اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ عزت اللہ واسطے، عزت اللہ دے رسول واسطے، عزت مومنہ واسطے، وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ لیکن منافق اس گل نو جان دے، بولو بھائی ہوں دسو اس کتاب نے قرآن والی بولی بولی یا منافقاں والی بولی بولی؟ نبی پاک نو صحابہ نو ذلیل کنے کیا سی؟ بولو منافقاں نے کیا سی نا؟ کتاب پھر قرآن دی بولی تا نہیں بول دی نا، تو منافقاں دی بولی بول دی ہے نا۔ پھر کتاب نو گھر رکھنا این اسلام ہویا یا این کفر ہویا؟ بولو جڑا پڑھ کے کتاب نو صحیح من لے گا وہ پکا مسلمان یا پکا بے ایمان بن جائے گا؟ پکا بے ایمان نا۔ ہوں دسو بھئی آئے رولا ہوں میں کی کروں؟ میرے نبی پاک نو ذلیل کہہ کے کتاب چھاپ کے پاکستان دے اندر وک رہی ہے، ہوں میں کی کراں؟ جن نے میرے نبی نو ذلیل کیا اپنی کتاب دے اندر، صحابہ نو ذلیل کیا، میں وہ دی ہاتھ چوما؟ دسو بھائی، یا کہو حوالہ غلط ہے، اے لو جہاں دل کرتا ہے پڑھ لوے۔ تھوڑے سامنے موجود ہے، جہاں دل کرے پڑھ لوے آ کے۔ ایس کتاب دے اندر میرے لجپال نبی، سونے نبی، نبیاں دے نبی، شان والے نبی، کل کائنات امام نبی نو گالاں کڈیاں گئیاں نے۔ ہن دسو میں اگر چپ رہاں صحیح مسئلہ تانوں نہ دساں، ڈر جاواں یا رعایت کر جاواں کہ ساڈے بھائی نے کہہ دیتا ہے ہاتھ ہولا رکھو، یہ مطلب ہے نبی پاک دی شان اتے سمجھوتا کر لواں؟ میرے ابے نو کوئی ذلیل کہہ جاوے، تواڈے ابے نو کوئی ذلیل کہہ جاوے تے تسی ہاتھ ہولا رکھو گے؟ بولو نہیں نا۔ یہ مسئلہ نبی پاک دی شان دا مسئلہ ہے، یہ شان دا مسئلہ ہے۔ نبی پاک علیہ السلام دی بارگاہ تے او اچھی بارگاہ ہے، خدا دی قسمیں اللہ اوتھے تے اچھا بولن بھی نہیں دیندا۔ گالی کرنا تے دور نا، ذلیل کہنا تے دور، نبی پاک نو گالاں دے کے کتاب ونڈنی تے کہنا اس نو پڑھو، اے عین اسلام ہے، دے مطابق ایمان رکھو، اے تے دور دی گل ہے نا۔ اور نبی پاک دا صحابی بھی اگر گفتگو کر دیاں اچھی آواز کڑ لوے مومن نہیں رہندا۔ سنا دیاں رب دا قرآن، اچھی کو سبحان اللہ۔ 26واں سپارہ سورہ حجرات آیت نمبر 2، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایہا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے محبوب دے صحابہ خبردار خبردار، دوران گفتگو تہاڈی آواز میرے محبوب دی آواز تو اچھی نہ ہوئے، آواز تہاڈی اچھی نہ ہوئے۔ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ۔ اللہ فرماندا ہے آواز بھی اچھی نہیں کرنی، تو جس طرح تسی ایک دوجے نو چیخا مار کے بلار دیو نا، او ماجے گل سن، اس طرح بلانے نا، او حافظ صاحب گل سنو کہنے نا، اللہ فرماندا ہے خبردار میرے محبوب دی بارگاہ ہے، اچھا بھی نہیں بولنا، اچھا وے نہیں بولنا، تے میرے محبوب نو چیخاں وے نہیں مارنیاں۔ یا اللہ اے اگر غلطی کر لی پھر کیا ہوئے گا؟ فرمایا ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، فرمایا اللہ تواڈے عملاں دی ساری کھیتی برباد کر دے گا، تانوں پتہ بھی نہیں لگے گا، سارے عمل برباد۔ تسی حج کیتا ضائع، تسی عمرہ کیتا ضائع، 1000 نماز پڑھی ضائع،
लाख नफल पढ़े ज़ाया, 500 कुरान पढ़े ज़ाया, 1000 आलिम बनाए ज़ाया, 1000 हाफिज बनाए ज़ाया, लखां दरूद पढ़े सब ज़ाया, अगर मेरे महबूब दी बारगाह दे अंदर जर्रा भी गुस्ताखी कर देती। समझ आए? और यारो नबी पाक दी बारगाह ते वो बारगाह है जिथे अल्लाह उच्चा बोलना किसी का गवारा नहीं करता, तो गालां अल्लाह बर्दाश्त करेगा? बोलो यार, अल्लाह किसी को इजाजत देगा कि चल मौलवी लिख किताब ते मेरे रसूल नू कह दलील ते किताब वंड फिर तकरीर कर के किताब बहुत अच्छी है, जड़ा पढ़सी पक्का मोमिन बन वैसी। अल्लाह इस बकवास और दहशत गर्दी दी किसी को इजाजत देगा? बोलो, अल्लाह ते उच्चा बोलने की इजाजत है? अदब कर वंजींदे मुहम्मद दे दर ते, अदब कर वंजींदे मुहम्मद, पढ़ दो यार, अदब कर वंजींदे मुहम्मद दे दर ते, अदब कर वंजींदे मुहम्मद दे दर ते, गुनाह माफ थींदे मुहम्मद दे दर ते, गुनाह माफ थींदे। हुण आपे वेख लो भाईओ, तुहाडे सामने दो पार्टियां ने। एक पार्टी वो जिन्हां ने गालां नबी पाक नूं दे के किताबां लिखियां वंडियां, ते एक आ टोला है जेड़ा इत्थे जा उत्थे जा, इनू सुना ओनू सुना। अगर नबी पाक दी शान दा मुनकर सामने बह जावे, कुरान पढ़ के नबी पाक दा फरमान पढ़ के सरकार दी शान दे दुश्मन दी अख दे अंदर अख पा के भी ऐलान करने सबसे आला मा नबी, सबसे बाला ओ वाला, और सारे ऊंचों से ऊंचा समझिए जिसे है उस ऊंचे से ऊंचा नबी है, उस ऊंचे से ऊंचा जड़ा इस किताब दा मनने वाला चुप रवे, बोलने की इजाजत नहीं। जेड़ा रब दा कुरान मनदा, सोने दी शान मनदा, बोल पवे सबसे आला नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी। और बेटे वो किताब चुकना, सबसे आला नबी, सबसे बाला वाला क्या खबर कितने तारे खेले छुप गए, क्या खबर कितने तारे खेले छुप गए, पर ना डूबे ना डूबा हमारा नबी, सबसे आला नबी, सबसे बाला वाला। ओए सारे अच्छों से अच्छा समझिए जिसे है उस अच्छे से ए गुलामा वाला सबक है, गुलामा वाला। ओए असी भी तो नबी पाक दे गुलाम हाँ, साड़ी कोई किताब किसी आलिम दी वखा ना कि साढ़े जो किसी ने नबी पाक दी शान के अंदर बुड़ किते हुए। खुदा दी कसम कैडा वड्डा आलिम क्यों ना होवे, नबी पाक दी शान के अंदर भौकेगा लित्तर मार के दफा कर देंगे। क्यों? असी मौलवी रसूलुल्लाह नहीं पढ़िया, असी पढ़िया मुहम्मद रसूलुल्लाह। समझ आए? और या गुलामा वाला सबक है, नौकरा वाला सबक पका लो। और कब्र दे अंदर जाओ ना, फरिश्ते पूछण मां कुंता तकूलु फी हक़्क़ि हाज़र रजुल, सरकार दी ज़ियारत होवे कब्र दे अंदर, फरिश्ते पूछना कौन है ते की कहंदा से
سبحان اللہ کی کہندا سیں کی کہندا سیں تے ساڑی زبان تے دو نعرے آ جان. ایک نعرہ انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. ایک اسی یہ جواب دیاں گے فرشتیاں نو تے فرشتیاں نے کہیں گے فرشتیوں ساڑے کو پوچھیا کہ کی کہندا سے تو فرشتیوں سن لو اسی ایتھے اوتھے کھبے سجے دینے راتی ایو کہندے ساں سب سے مارا نبی سب سے بالا والا ہمارا نبی. توجہ ہے؟ ہوں ذرا اپنے دل تگڑے کر لو، پیر تگڑے کر لو، تلکنا نہیں، ٹھیک ہے نا. توجہ ساری میرے وال کر لو. لو جی ہوں ایک گل سنو. ساڈے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی حیات طیبہ او شان والی حیات ہے جدیاں اللہ نے قرآن دے اندر قسمہ بیان فرمائیاں نے. جدیاں اللہ نے اے دسو قسم جدو بندہ لیندا ہے بیان کردا ہے قسم کھاندا ہے تے کسے چنگے شے دی قسم کھائندی یا مندی شے دی؟ بولو. عیب دار چیز دی اللہ دی قسم کھانے اسی کیوں؟ اللہ دے اندر کوئی عیب کوئی کمی. قرآن دی قسم کھانے کیوں؟ قرآن دی شان بڑی اچھی، کوئی عیب کوئی کمی. اللہ نے جدو نبی پاک دی قسم بیان کی تھی تے منانا پائے گا نا ساڑھے سونے دی پوری زندگی دی اندر کوئی عیب کوئی کمی نہیں نا. لیکن فضائل اعمال وچ کی لکھیا ذرا توجہ نہ سن دے جو. ذرا محبت نہ سبحان اللہ کہہ لو، اور اچھی کہہ لو. لو جی اس کتاب دا صفحہ نمبر 703 کی صفحہ ہے 703 ورقے دا پاسا کھبا. اے کتاب میں تو نہیں لے کے آیا نا، ٹھیک ہے نا. لکھیا کہ آج سے تقریباً 1350 سال قبل، کتنے سال؟ یعنی جس ٹائم یہ کتاب لکھی گئی ادو نبی پاک دے وصال نو کتنے سال ہو گئے سی؟ ساڑھے. آج کتنے سال ہو گئے؟ 1400 سال ہو چکے نے تے تقریباً 30 سال اتنے ہو چکے ہیں، 1430 سال. توجہ ہے؟ یہ کہندا ہے کہ آج سے تقریباً 1350 سال قبل جب دنیا کفر و ضلالت، جہالت و صفاحت کی تاریکیوں میں گری ہوئی تھی، بطحا کہتے ہیں مکہ کو، بطحا کے سنگ لاخ، سنگ کہتے ہیں پہاڑ پتھر، مکہ دے پہاڑوں وچوں، بطحا کی سنگ لاخ پہاڑیوں سے رشد و ہدایت کا مہتاب نمودار ہوا. یعنی نبی پاک علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا. کہو سبحان اللہ. آفتاب نبوت چمکیا اور مشرق و مغرب، شمال و جنوب، غرض دنیا کے ہر گوشہ کو اپنے نور سے منور کیا. نبی پاک نے ساری دنیا نو، مشرق نو مغرب نو کادے نال منور کیتا؟ اپنے. گل بڑی سونی لکھی سبحان اللہ. جڑیاں گلاں سونیاں ہون گیاں اسی سبحان اللہ کہاں گے تے جڑیاں ماڑیاں ہوئیاں اسی اس گل نو قرآن پڑھ کے رد کر دیاں گے. توجہ ہے؟ 23 سال کے قلیل عرصہ میں، کتنے سال؟ نبی پاک نے اعلان نبوت کیتا کتنی عمر سی؟ 40 سال. وفات فرمائی تو کتنی عمر سی؟ تے کتنے سال بنے اعلان نبوت والے؟ 23 سال نا، 23 سال. کہتا ہے 23 سال کے قلیل عرصہ میں بنی نو انسان کو اس معراج ترقی پر پہنچایا کہ تاریخ عالم اس کی نظیر پیش کرنے سے قاصر ہے، اور رشد و ہدایت، صلاح و فلاح کی وہ مشعل مسلمانوں کے ہاتھ میں دی جس کی روشنی میں ہمیشہ شاہراہ ترقی پر گامزن رہے، اور صدیوں اس شان و شوکت سے دنیا پر حکومت کی کہ ہر مخالف قوت کو ٹکرا کر پاش پاش ہونا پڑا. یہ ایک حقیقت ہے جو ناقابل انکار ہے، لیکن آگے کی ہے لیکن تسی سمجھ لو لیکن کتنے بولیا جاتا ہے. اب بندہ بڑا چنگا ہے، بڑا سونا ہے، لیکن
ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਮੀ ਬਿਆਨ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਉਦੋਂ ਕੀ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆ ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਤੇ ਬੜਾ ਹਾਜੀ ਤੇ ਬੜਾ ਸ਼ਰੀਫ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਨਮਾਜ਼ਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਹੈ ਬੜਾ ਕੁੱਲੂ ਦਾ ਪੱਠਾ। ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਕੱਟਾ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਹੋਵੇ ਉਦੋਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬੋਲੋ। ਪਹਿਲੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਮੰਨੀ, ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਰੀਨਾ ਦਾਸਤਾਨ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ 23 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਕੀ ਇਨਕਲਾਬ ਬਰਪਾ ਕੀਤਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਾਨਣ ਕੀਤਾ, ਰੋਸ਼ਨ ਔਰ ਮੁਨੱਵਰ ਕੀਤਾ, لیکن پھر بھی ایک پارینہ داستان ہے۔ لیکن ٹھیک ہے سرکار نے بڑا کچھ کیتا، لیکن پھر بھی ایک پارینہ داستان، پرانی کہانی ہے، داستان ہی ہے نا، پھٹی پرانی کہانی ہے نا، جس کا بار بار دہرانا، جس کا بار بار کیڑی شان بار بار دہرانا کہ نبی پاک نے انج کیتا، نبی پاک دی آ شان ہے، نبی پاک نے انج دنیا نو چمکایا، جس کا بار بار دہرانا نہ تسلی بخش، نہ تسلی بخش ہے اور نہ کار آمد اور مفید۔ نبی پاک نے 23 سالوں کے اندر جو کچھ بھی کیتا یہ پرانی پھٹی پرانی کہانی ہے، جہاں بار بار پڑھنا سننا سنانا دہرانا نہ کار آمد نہ تسلی بخش نہ مفید۔ اور میں کہنا تیرے نزدیک جدو نبی پاک دی 23 سالہ زندگی دا ذکر کرنا مفید نہیں، کار آمد نہیں، کوئی تسلی نہیں، تو ظالمہ تیرا ساڑھے کو آنا کیویں مفید ہو سکتا ہے؟ ہاں بھئی میری گل غلط ہے؟ یا تے کہو کتاب وچ نہیں لکھیا؟ سرکار دی 23 سالہ زندگی اور شاندار سب دا انکار کر دیتا، کیا کہ پرینہ داستان جس کا بار بار دہرانا نہ کار آمد نہ تسلی بخش اور نہ مفید ہے۔ جڑا بندہ ایک اوے نبی پاک دی زندگی دے اندر کوئی تسلی کوئی نہیں، کوئی فائدہ ہی کوئی نہیں، کوئی مفید ہی نہیں، کار آمد ہی نہیں۔ کار آمد دا مطلب کی ہوتا ہے؟ بیکار۔ یارا گڈی کار آمد ہے؟ نہیں، بیکار ہے، یہی ہے نا۔ ایک ہوتا ہے کسی نے کہنا کہ بے عقل ہے، ایک ہوتا ہے بڑے سونے طریقے نال کہنا کہ انہوں عقل نہیں۔ دونوں گلاں دا مطلب ایک ہے کہ نہیں؟ بولو بھائی، ایک کہنا کہ اے ان پڑھے چٹا الو ہے ان پڑھے، ایک کہنا کہ انہوں آندھی آندھی شے نہیں۔ دونوں دا گلاں دا مطلب ایک ہے۔ ایک اے کہنا کہ بے کار ہے، ایک اے کہنا کہ کار آمد نہیں۔ دونوں وچ فرق ہے، مانا ایک ہے۔ ہن جڑا نبی پاک دی زندگی نو بے کار کہے تے کہے کوئی تسلی نہیں، کوئی مفید نہیں، کوئی فائدہ بخش نہیں، کوئی نفع مند نہیں، ہن دسو او بندہ کیا امتی کہلان دا حق رکھدا ہے؟ یا اللہ تو فرما۔ ہن اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ فرمایا سن لو میرے محبوب دی زندگی نو معمولی نہ سمجھنا، فرمایا تواڈے واسطے میرے محبوب دی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ آیا سرکار دی زندگی کی ہے وہ ایک ماڈل ہے، ایک نمونہ ہے۔ تسی چاہتے ہو کہ چنگی زندگی کیویں گزاری دی، میرے محبوب دا جینا دیکھ لو۔ آیا سرکار دی اگر زندگی نو پڑھنا پڑھانا مفید نہیں، کار آمد نہیں، نعوذ باللہ اگر بیکار ہوندی، کار آمد تسلی نہ ہوندی، اللہ کدی نہ فرماندا اوے تواڈے واسطے نمونہ میرے محبوب دی زندگی ہے۔ اللہ نے سرکار دی زندگی نو نمونہ بنا کے دس دیتا، جڑا سرکار دی زندگی نو ہن بھوکے گا قرآن دا منکر بنے گا کہ نہیں بنے گا؟ بولو۔ قرآن نے کیا کہ کار آمد ہے، قرآن نے کیا مفید ہے، قرآن نے کیا سیدھا راہ ہے، قرآن نے کیا تواڈے واسطے میرے محبوب دی زندگی بہترین مثال ہے، قابل تقلید ہے، قابل عمل ہے۔ یہ کہندا ہے نہ کار آمد نہ مفید نہ تسلی بخش۔ ہوں دسو اگر میں چپ رہا میں نبی پاک دے دردہ غدار بننا کیوں؟ سرکار نے اگر پوچھ لیا ہوئے مولویا تینوں پتہ بھی سی ایس کتاب دے اندر میری شان چ بک بک کیتی گئی، تو چپ کیوں رہا؟ تینوں پتہ سی؟ خدا دی قسم ہے آ جڑا ایتھے میں کتے بولنا تے ممبر تے آنا کوئی سوکھا نہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تواڈے وچوں جڑا بندہ اس ویلے چپ رہے پتہ ہوندے باوجود جدوں امت نو لٹیا جا رہا ہوئے
فرمایا جڑا پتہ ہونے دے باوجود چپ رہے وہ تے اللہ دی بھی لعنت ہے، فرشتیاں دی لعنت ہے، سارے لوکاں دی لعنت ہے۔ نہ اللہ اس غدار ملہ دے نفل قبول کردا ہے نہ فرض قبول کردا ہے جیڑا امت لٹی جا رہی ہوئے پتہ ہونے دے باوجود چپ رہے۔ ہن مینوں مشورہ دیو میں چپ رہاں یا سرکار دی غلامی دا حق ادا کراں؟ بولو آ گل میرے نبی دی شان دے لائق ہے؟ دسو بھائی قرآن کی کہندا ہے جڑا نبی پاک نو اچا بھی بولے ایمانو گیا تے جڑا اے کہے کہ ہے ہی بیکار، نہ تسلی نہ مفید نہ کار آمد، وہ کتھوں مومن رہا؟ سمجھ آئی؟ ہوں ایک اور والا سنو، توجہ ہے؟ ایک کتاب دا صفحہ نمبر 383۔ اب تواڈے سامنے میں اوتھوں کتاب چکی ہے، انہاں دوستاں دی کتاب ہے، میری آپ دی کتاب بولو نہیں۔ اللہ کرے تواڈے دل وچ میری گل اتر جاوے۔ اور میں نہیں کہندا بریلوی بنو، میں نہیں کہندا کہ فلانا لفظ اپنے تو ہٹا دے وہی لفظ رکھو، لیکن بس سرکار دی شان مان جو، جڑا سرکار نو ٹوں ٹوں کرے طلاق دے کے دفع کرو۔ کیوں جی؟ نام ہویا رکھو جڑا تہاڈا ہے، سانو نا نال چڑ نہیں، سانو چڑ ایس شے نال ہے۔ سمجھ آئی؟ ہن بھئی اگے چلو، آخری گزارش کتاب دا صفحہ نمبر 383 لکھیا ہے، لیکن نماز کا معظم حصہ ذکر ہے، نماز کا معظم حصہ ذکر ہے، قراءت قرآن ہے، یعنی نماز دا ایک شان والا حصہ قرآن پڑھنا ہے۔ نماز وچ قرآن پڑھے جاندہ ہے کہ نہیں؟ کیڑے حصے وچ؟ قیام وچ کہندا ہے نماز دا ایک شان والا حصہ کی ہے؟ قرآن پڑھنا۔ دعاواں بھی پڑھی جاندیاں نے، تسبیحاں بھی پڑھی جاندیاں نے، درود بھی پڑھیا جاندہ ہے، لیکن ایک حصے وچ تلاوت کیتی جاندی ہے نا۔ کہندا ہے نماز کا معظم حصہ ذکر ہے، قراءت قرآن ہے۔ یہ چیزیں کون سی چیزیں بولا؟ ذکر اور قراءت قرآن۔ یہ چیزیں اگر غفلت کی حالت میں ہوں تو مناجات یا کلام نہیں ہیں، نہ کلام رہے گا۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہ میں کی پڑھیا ہے؟ کلام ہے کہ نہیں؟ ذکر ہے کہ نہیں؟ کدا کلام پڑھیا ہے؟ رب دا۔ اگر میں ستا پیا پڑھ لواں، ستا ستا الحمدللہ رب العالمین، پھر کی ہے؟ پھر بھی کلام ہے۔ نماز پڑھدا پیا خیال کدھر ادھر چلا گیا، پھر بھی پڑھا، پھر بھی کی ہے؟ کلام ہے نا۔ ٹردا پڑھا کلام، بیٹھا پڑھا، کھلا ہو کے پڑھا، ستا پڑھا، جاگدا پڑھا، روٹی کھاندا پڑھا، پانی پیندا پڑھا، کلام ہے نا۔ وہ کلام تے کلام ہی ہے نا، کلام بدلدا نہیں، ٹھیک ہے نا۔ یہ کہندا ہے لیکن یہ چیزیں اگر غفلت کی حالت میں ہو تو مناجات یا کلام نہیں ہیں، مناجات یا کلام۔ لو جی کلام ہونے دا انکار ہو گیا، ٹھیک ہے نا۔ آگے ایسی ہی ہیں جناب، اگر یہ قرآن نہیں ہے، کلام نہیں ہے، پھر کیا ہے؟ ان دس رہے کہندا ہے ایسی ہی ہیں جیسے کہ بخار کی حالت میں ہذیان ہوتی ہے۔ ہذیان کہندے نے بکواس میں۔ کہندا ہے اگر نماز دے اندر قرآن پڑھ دیاں خیال کدھر ادھر لگیا پیا، یہ قرآن نہیں پڑھیا جا رہا، یہ بکواس کیتی جا رہی ہے۔ بکواس بھی ماڑی موٹی نہیں، کہندا ہے جویں بخار دے اندر آ کے بندہ منہ چ جو کچھ آوے دبی جاندا ہے، بکواس کیتی جاندا ہے۔ جویں بخار والا بکواس کردا ہے، ایویں یہ بھی بکواس کر رہا ہے۔ ہن جڑا نماز دے اندر قرآن پڑھن نو آ کہہ دے کہ بکواس ہو رہی ہے، ہن دسو یہ قرآن دی توہین ہے کہ نہیں؟ دسو یارو آ رولا ہے۔ اسی کدوں آ کے بھی آئے مہمان دی عزت نہ کرو؟ اگر اسی عزت کرنے والے نہ ہوندے، اسی اینیاں گلاں دے باوجود بھی برداشت نہ کرتے۔ ساڈی حوصلہ تو دیکھو یار، ساڈی برداشت تے دیکھو نا۔ سانو دیوبندی ایک دن واسطے اپنی مسجد دے اندر تبلیغ نہیں کرن دین گے،
ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇਜਾਜ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਵੇ, ਤਬਲੀਗ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਕਰਾਂਗਾ, ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ। ਸਾਡਾ ਹੌਸਲਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨੇ ਆ ਜਿਹਨੇ ਸਾਡੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬੇਕਾਰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਬਕਵਾਸ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬੇਕਾਰ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਆਹ ਕਿਤਾਬ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲਈ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਲਓ। ਭਾਈ ਜਾਨ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਇਹਦਾ ਕੀ ਜਵਾਬ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ہیں کہ آج چیزیں غلط نہیں، اس کتاب میں چھڑو۔ جنرل صاحب یہ تو ہم 13 آدمی آئے، آپ نے آپ کو کام کو سمجھا دیا، لیکن باقی 25-26 لاکھ اس کو کون سمجھائے؟ یہ دیکھو نا، یہ دیکھو آپ کے سامنے ہی ایک منٹ سر، ایک دفعہ میری گزارش منو، سارے وچوں کوئی نہ بولے۔ اوے سنیو، تمہیں میرے تے اعتبار ہے، کچا مولوی تے نہیں ہے نا، میں کڑاکے کر دینا نا، پھر چپ کرو، مینوں بولن دیو۔ تمہیں اللہ دا واسطہ سنیو، توڑے جو کوئی نہ بولے، ٹھیک ہے؟ ہاں جی بھائی فرماؤ، کیا آج صحیح لکھا ہے؟ آگے والا مضمون آپ نے پورا نہیں کیا۔ چلو میں آگے پڑھ دینا، ٹھیک ہے؟ آگے والا مضمون آپ نے میں پڑھ دیتا ہوں، ایک منٹ میں پڑھ دینا، میں پڑھ دینا۔ میں پڑھتا ہوں۔ ادھر آؤ تشریف لے آؤ۔ یہ آگے والا جو مضمون ہے پورا نہیں پڑھا۔ آگے پورا پڑھو، بسم اللہ۔ خدا قرآن گواہ ہے یہ کہ ہم نے اپنے نبی کی زیارت نہ کی ہو اور اس کام میں ہم پھر رہے تو یہ قرآن ہمیں مارے، ہم نے اپنے نبی کے ساتھ ایسے مصاحفہ نہ کی ہو تو یہ قرآن ہمارے سر کو مارے۔ اچھا گل سنو بھائی، ہم اپنے بچوں کا ایک میں اس گل دا جواب دیو، تسی رولا نہیں پا سکدے، اس گل دا جواب دیو۔ میں پورا پڑھ کے پورا پڑھوں، بالکل میں پڑھوں گا، لیکن میں آپ لوگوں کو بول رہا ہوں، چلو بولنے دو۔ یہ سامنے آپ کا ملتان مرکز ہے اور اللہ کا بہت بڑا شکر ہے کہ ہمارے اس مسلک میں سب سے زیادہ بریلوی مسلک کے لوگ آتے ہیں، کیونکہ وہ چاہ رہے ہیں 10 دے نہیں، بجائے شیعہ اور دوسرے جو وابی ہیں ان کے بجائے۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے اس کام میں سب سے زیادہ بریلوی مسلک کے لوگ آتے ہیں۔ ایک منٹ اس گل دا جواب دیو، یہ اللہ ایک کا منٹ شکر ہے۔ میں جواب دیوں، صرف اس گل دا جواب دیو، جو میں پڑھ کے سنایا او دا میں نے جواب دیو۔ کہاں سے پڑھا تھا؟ لو بس، آپ تو کہہ رہے ہیں آگے نہیں پڑھا، میں پڑھتا ہوں۔ نہیں، یہ یہاں سے لے کے یہ اس کا کیا، یہ اس کا جو اوپر لکھا ہوا ہے کیا ہے؟ مسلمانوں کی پستی کا، یعنی نیچے آنے کا واحد۔ مسلمانوں کی پستی کا علاج یہ ہے کہ بندہ کبھی نبی پاک دی زندگی بیکار ہے، وہ نواں کٹا کھولو، ہے نا؟ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، نہیں لکھا، خدا دا واسطے یہ نہیں ہے، یہ کیا لکھا نہیں ہے۔ آپ عبارت پڑھیں، آپ لوگوں کے ذہن میں اشکال، سنیو، ایک چپ ایک، چلو بولو شاباش۔ پورا مضمون ہے، اس پہ وقت لگے گا، یہ پورا مضمون ہے۔ لو جی 10 ورقے پڑھ کے تو کٹا ضرور کھولنا ہے، مطلب والی گل کر۔ آ جڑا لکھیا ہے کہ نبی پاک دی زندگی نہ مفید، نہ کار آمد، نہ تسلی بخش۔ ادھر کر، دکھاؤ، ادھر کرو، دکھاتا ہوں۔ ایک بیٹھو اور رولا پہ جائے گا، تسی کھڑے ہو، رولا پہ جائے گا، میں گا آئے تسی دیکھو۔ آپ میں سے کوئی پڑھا لکھا بندہ آگے اس کو پڑھے، آ جائے خلیل بھائی، یہ پڑھے گا نہ ہم پڑھے، لیکن یہ پورا کون رولا پا جواب دیتا ہے؟ یہ مضمون ہے، یہ جس کو یہاں تک پڑھنا ہے۔ کیوں یہاں تک پڑھنا ہے؟ خام نہیں، آگے سے نہیں، اس طرح ہم بہت کچھ ثابت کر سکتے ہیں، جو بہت کچھ ثابت۔ حاضر بسم اللہ، آ جاؤ میدان دے اندر۔ ساڈے تے سوال ہے، سوال کرو، انشاءاللہ نقدی جواب دے کے اٹھاں گا۔ میرا سوال ہے تہاڈی اس کتاب تے جڑی کتاب تسی آپ دے ہاتھ لکھ دے، کوئی نہ بولے۔ آپ لوگ سب سمجھے نا، مضمون جو ہوتا ہے نا وہ شروع سے لے کے آخر تک ہوتا ہے۔ نہیں، اس میں یہ لکھا کہ نہیں؟ اس میں جو لائن لکھی ہے اس کے بارے میں جو آپ کا لائن لکھا ہوا ہے، ایک آپ ان کو دے، خلیل بھائی کتاب پڑھیں، کتاب پکڑیں، آ جاؤ، چلو جی، یہ مضمون ہے، اچھا جی، آج سے 1300 سال قبل۔ یہ مضمون اس کو آخر تک ہے۔ اچھا چلو جی، سن لو بھائی،
آج سے تقریباً 1300 سال قبل جب دنیا کفر و ضلالت، جہالت و سفاہت کی تاریکیوں میں گھری ہوئی تھی، بطحا کی سنگ لاخ پہاڑیوں سے رشد و ہدایت کا مہتاب نمودار ہوا اور مشرق و مغرب، شمال و جنوب، غرض دنیا کے ہر گوشہ کو اپنے نور سے منور کیا، اور 23 سال کے قلیل عرصہ میں بنی نوع انسان کو اس معراج ترقی پر پہنچایا کہ تاریخ عالم اس کی نظیر پیش کرنے سے قاصر ہے، اور رشد و ہدایت، صلاح و فلاح کی وہ مشل مسلمانوں کے ہاتھ میں دی جس کی روشنی میں ہمیشہ شاہراہ ترقی پر گامزن ہے، اور صدیوں سے اس شان و شوکت سے دنیا پر حکومت کی کہ ہر مخالف قوت کو ٹکرا کر پاش ہونا پڑا۔ یہ ایک حقیقت ہے جو ناقابل انکار ہے، لیکن پھر بھی ایک پارینہ داستان ہے جس کا بار بار دہرانا نہ تو تسلی بخش ہے، نہ کارآمد اور نہ مفید، جبکہ موجودہ مشاہدات اور واقعات خود ہماری سابقہ زندگی اور ہمارے اسلاف کے کارناموں پر بدنما داغ لگا رہے ہیں۔ اچھا ساڈے معاملات پڑھ کے تو سنا دیا۔ ایک منٹ خلیل بھائی، ایک سائڈ پہ، ایک منٹ۔ مولوی صاحب یہ کیا ہے؟ یہ قرآن ہے نا؟ یہ قرآن ہے نا؟ آپ کو قرآن کا واسطہ دیتا ہوں، مجھے ایک مسئلہ بتائیں۔ 10 من دودھ ہے، 10 من دودھ ہے، ٹھیک ہے؟ کتنا؟ سن لیں، 10 من دودھ ہے، اس میں صرف 1 چھٹانگ کی پیشاب ہے۔ کیا آپ یہ دیکھیں گے اگر جناب پیشاب تھوڑا جا وچ پی گیا تو کی ہو گیا؟ اتنے بھی دودھ تے، تھلے بھی دودھ تے، سجے بھی دودھ تے، کھبے بھی دودھ ہیں۔ چھٹانک برابر پیشاب 10 من دودھ کو کیا کر دے گا؟ اس ساری کتاب دے اندر بے شک سچ لکھو، ایک جگہ تے نبی پاک دی شان بکواس کی تھی، سارا کچھ ضائع۔ قرآن نے نہیں کیا؟ مولوی صاحب ڈنڈی نہ مارو، کیا قرآن نے نہیں کہا کہ جو بندہ میرے محبوب کی شان میں دوران گفتگو اونچا بولے گا سارے عمل ضائع؟ قرآن نے نہیں کہا؟ بالکل بتایا تو پھر بالکل ہمارا اس میں یہ ہے، لیکن یہ موضوع ہے اپنے قرآن نہیں پڑھا، یہ تو لکھا ہوا جو کچھ میں پڑھ یہ موضوع پورا پڑھے اگر اس میں غلطی ہو۔ یہ صرف روڑا پان واسطے کٹا کھولیا ہے۔ سنیو، ایک منٹ چپ، میری ایک منٹ بھائی سن لو بھائی، پوری دیگ کھانا ضروری نہیں، پوری دیگ کھانا 2 چمچیاں کھا لو، ٹیسٹ تمہیں پتہ لگ گیا۔ انہاں انکار کیتا ہے کہ گستاخی نہیں ہے؟ ٹھیک ہے نا؟ انہاں نے اس دا جواب دیتا؟ بولو، انہاں یہ کہا کہ کتاب ساڈی نہیں، کتاب انہاں دی، حوالہ انہاں دا، انہاں کول جواب اس دا نہیں۔ یہ مطلب ہے انہاں نے واقعی یہ گلاں کیتیاں نے، انہاں گلاں تے پکے۔ بس چپ ہو جا کاکا، چپ تو نہ بولی ہوں، بس خبردار بولے تھا گل سن۔ لیکن ہی آگے اس میں جی ان کو ایک لائن میں جو ہے وہ مقصد عیاں ہو گیا، اب آگے جانے کا مقصد ساری کتاب پڑھ میں آپ کی ذات پہ کچھ بھی کیچڑ اچھاڑ دوں، اس کے بعد میں کہوں نہیں کہ آپ ٹھیک ہو۔ اچھا مولوی صاحب، آپ کا جو مدرسہ ہے دارالعلوم دیوبند کا انڈیا میں، ایک منٹ، یہ اس مدرسے کے بانی کی کتاب ہے، اس کتاب میں لکھ رہا ہے کہ نبی پاک کے بعد کوئی اور نبی آ جائے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اب بتاؤ، چلو اتنا بتاؤ، جو یہ کہے وہ مومن ہے؟ کافر ہے نا؟ تو جس نے یہ لکھا وہ کیا ہوا؟ وہ کافر ہوا نا؟ تو جس نے یہ لکھا، کیا اس میں کیا ہے؟ اس میں لو جی حلے بھی اس میں کیا ہے؟ اس میں ہے کیا؟ ہاں جی، آپ بھی مسلمان ہو، ہم بھی مسلمان، ہم ایک منٹ، ہم بھی چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت دے، اور آپ بھی چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت دے۔ بس یہی دعا کرے دل کی خلوص کے ساتھ۔ یہ مبارک مجلس ہے، اس مجلس میں دل کی خلوص کے ساتھ ہمارے لیے یہی دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حق پلائے اور اتباع نبی پلائے۔ ہم تو اس لیے بارے پھر رہے ہیں، اور
अपने आप को भी तकाए और जाए भी जहन्नम में। सुन लो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी इत्तिबा करनी है, लाजमी है, फ़र्ज़ है। नबी पाक दा अदब करना ये सारे फ़र्ज़ां तो अगे फ़र्ज़ है। नमाज वाला फ़र्ज़ पिछे, तबलीग वाला फ़र्ज़। एक मिनट, तुसी तबलीग करते हो ना, मोटी जी गल है। तबलीग दे एक तबलीग के कितने जुज़ हैं? तो भाई हम सीखने के लिए मैं सिखा रहा हूँ, चलो मैं सिखाता हूँ। तबलीग के कितने जुज़ हैं पता है किसी को? हाँ जी, फिर तबलीग वडेमा होगी। तबलीग के 2 जुज़ हैं। कितने? कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। तबलीग के 2 जुज़ हैं, नेकी का हुक्म देना, बुराई से मना करना। मैं तबलीग कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ ये बुराई है, इसको छोड़ो। ये तबलीग है या गाली है बताओ? कुरान ने कहा तुम बेहतरीन उम्मत हो इसलिए कि तुम नेकी का हुक्म देते हो, बुराई से। मैं ये कह रहा हूँ सरकार के सच्चे गुलाम बन जाओ, वफादार बन जाओ। सारी दुनिया से लड़ना पड़े लड़ जाओ, जिसको छोड़ना पड़े छोड़ दो, खबरदार सरकार से ना बिगाड़ना। मैं ये कह रहा हूँ, ये अच्छाई का आर्डर दे रहा हूँ मैं, और मैं बुराई से मना कर रहा हूँ। ये मेरे नबी पाक की तौहीन है, ये कुरान की तौहीन है, इसको छोड़ दो। मैं तबलीग तो कर रहा हूँ, बुराई से मना कर रहा हूँ, अच्छाई का हुक्म दे रहा हूँ, इसमें कोई ज़्यादती नहीं। तो हम भी आपको यही कहते हैं कि हम तो निकले इसलिए कि अल्लाह ताला हमें सीखने के लिए है ना। तो फिर मैं कहता हूँ आइंदा बाद रब के कुरान की कसम खाएं कि इस किताब की हम तबलीग नहीं करेंगे जिस किताब में नबी पाक की ज़िंदगी की तौहीन की गई है। आप ये कुरान थामें, कुरान की तबलीग करें। आप बुखारी शरीफ पकड़ें, बुखारी शरीफ की तबलीग करें। हाँ जी, किस नहीं आता तो भाई जिसको बुखारी नहीं आता वो क्या तबलीग करेगा? कितने हैं पाकिस्तान में? फिर उलमा को करने दे भाई, तुसी क्यों कितने कटे? हैं? कितने हैं? अच्छा कितने हैं बताइए? अब हमारे साथ बलूचिस्तान में चले जाना। अच्छा फिर तबलीग, एक मिनट, तबलीग में क्या होता है भाई? एक मिनट, तबलीग में क्या होता है? बुराई से मना, बुराई से। ये जो इसमें बुराई लिखी हुई इससे मना कौन करेगा? मैंने तो कर दिया, आप नहीं करेंगे? आप हुजूर की उम्मती नहीं है, इसमें बुराई नहीं है। अच्छा एक मिनट, मैं आपकी शान बयान करता हूँ, ज़रा तवज्जो। एक मिनट भाई, अल्लाह का वास्ता मेरी बात सुन लो। मैं आपकी शान बयान करता हूँ, मैं आपकी शान बयान करता हूँ। एक मिनट, चुप तो करो। नहीं छोड़ा ना, फिर आपके छोड़ रहे हैं। मेरी बात सुन लें, मैं आपकी शान बयान करता हूँ। आपके मस्जिद को इस वक्त छोड़ सकते हैं मेरी, लेकिन ये नहीं छोड़ सकते है ना? इस किताब को नहीं छोड़ सकते। देख इस किताब को हम बिल्कुल नहीं छोड़ सकते। सुन लो, एक मिनट, कोई बंदा ना बोले, मेरी बात सुन लो, मेरी बात सुन लो। मैं आपकी शान बयान करना चाहता हूँ। आप मेहमान हैं, आपकी शान। एक मिनट भैया, आपकी शान बयान करता हूँ। एक मिनट सुन ले, सुनियो, जरा तवज्जो करना। एक भैया मेरे आखिरी जुमले मेरे आखिरी जुमले ले लो, ज़ाया ना हो जाए यार। हाफिज साहब सुन लो भाई, ये किताब है तक़वियतुल ईमान। इस किताब की तनाजुर में, इस किताब में जो कुछ लिखा है उसी की रोशनी में मैं इनकी हज़रत की शान बयान करता हूँ। हज़रत आप चमार से भी ज़्यादा जलील हो। क्या इस किताब का हमें पता है क्या है? किसने लिखा है? ये उन्होंने लिखी है। ये किसने लिखी? इन्होंने रशीद एक मिनट, आप नहीं जानते ये किताब किसकी है, ठीक है? एक मिनट, ओके हो गया, रोला ख़त्म। आप नहीं जानते कि ये किताब किसकी है, ठीक है? आप नहीं जानते। आप एक मिनट सुन लें, आप नहीं जानते कि ये किताब किसकी है, ठीक है? आप नहीं जानते इतना तो। एक मिनट, आप नहीं जानते कि ये किताब किसकी है। भाई सुनियो, सुनना ज़रा। हाफिज साहब बैठो। आप नहीं जानते कि ये किताब किसकी है, लेकिन इतना आप जानते हैं कि नबी पाक को गाली निकालने वाला काफिर है। इतना पता है कि नहीं? नबी पाक को जलील कहने वाला काफिर है, इतना पता है कि नहीं?
बिल्कुल हमारे नबी एक के मिनट। सामने कोई बेगुसरान ठीक हो गया, कोई नहीं, हमारे बेटे आप ये कहें जो नबी को जलील लिखे वो काफिर है, ये कहें कोई भी हमारे नबी के गुस्तान में गुस्ताखी करे काफिर है ना। हम अपना जान एक देने के लिए मिनट, एक मिनट बस, काफिर है, उसमें क्या शक है। एक मिनट बस भाई, रोला मुक्कन लगे। तुसी कागज़ ते मैनू लिख दो तकवियतुल ईमान में जो नबी पाक को जलील लिखा गया है ये कुफर है, किताब लिखने वाला काफिर है, इसको मानने वाला भी काफिर है, लिख के दे दो। ये किताब इसने लिखा है वो सीधा है, मर गया। उसके तो और उलमा होंगे ना, तो इनसे आप क्या करेंगे, ये किताब अब एक वो मर गया, एक मिनट, वो मर गया, वो मर गया। आप प्लीज बैठे जाइए भाईजान, 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 एक मिनट तुसी ने मैं हैगा वो मर गया, ठीक है। अब बात है आपके सामने ये किताब आ गई है, इसमें लिखा है नबी पाक को, ये जंग बदर का वाक़या जिधर है कुरान में वो भी पढ़ के सुनाया। तो ये किताब नहीं पढ़ रहे, ये जंग बदर का वाक़या कुरान में है वो पढ़ के सुनाया। फिर बस तेरा इस किताब को भी मान ताकि आपकी जान छूट जाए, मैं वाक़या सुनाने लग जाऊं। हाँ वो जंग बदर में सुन ले, एक मेरी बात सुन ले, मेरी बात सुन ले। इस कुरान में है, इस कुरान में है। क्या कुरान में ये लिखा है नबी जलील है? नहीं फिर अब पढ़ के सुनाए, अब पढ़ के सुनाए। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया वलक़द नसरकुमुल्लाहु बिबदरिन व अंतुम अज़िल्ला। अल्लाह फरमांदा है सोनिया याद कर बदर दे अंदर असां तुहाडी मदद फरमाई, तुहाडे कोल सामान थोड़ा से, सामान थोड़ा सी असी तुहाडी की कीते मदद कीती। एक ही कहंदा तुसी जलील सो, ये सामान तोड़ेगा, ये इधर क्या लिखा है? ये सामान तोड़ेगा। लेकिन इधर क्या है? एक मिनट, आप जो बंदा नबी पाक को जलील कहे वो काफिर है कि नहीं? बिल्कुल काफिर। फिर ये किताब लिखने वाला जिस किताब को पता होगा हम जानते नहीं है। अच्छा नहीं जानते ना। अगर उसने किया एक मिनट, कादियानियों को जानते वो हैं, अभी मर गया ना, अबू जाल को जानते हैं? अभी मर गया। एक मिनट, अबू जाल काफिर है मोमिन है? अबू जाल इस किताब वाला अभी मर गया ना। मुझे जवाब क्यों नहीं देते? नहीं इस किताब वाला अभी अबू मर गया। जाल काफिर है या मोमिन है? सही काफिर है। अबू जाल काफिर है या मोमिन है? आपको क्या शक है उसमें? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, वो काफिर है, क्यों? उसने नबी अलैहिस्सलाम के सामने गुस्ताखी करता तो ये क्या है। ऐसी कहा। अबू जाल को नहीं जानते, इसको भी नहीं जानते। अबू जाल से मुलाकात किया आपने, लेकिन उसको काफिर कह रहे हो। तो फिर इसको काफिर कहने में क्यों डरते हो? इसका नाम हमने नहीं सुना आप? ओए एक मिनट, किसी नबी पाक की तौहीन तब भी तौहीन होगी जब आप जानते हो उसको। आप जानते हैं या नहीं जानते, जो नबी पाक को बकेगा वो काफिर होगा। बात ठीक है कि नहीं? इस बात फिर में को नहीं। आप मुझे देखो मौलाना साहब, देखो मेरे पास मैं खुद तरकानी का काम करता हूँ, ये दरवाजे खिड़कियाँ बनाता हूँ। आप सुबह हमारे साथ चले जाए उधर अफगानी मस्जिद, वहाँ पर हमारे उलमा होंगे, आप भी और को बुलाएं, उससे पूछे, इस किताब के बारे में पूछे, उस किताब के बारे में। एक मिनट भाई, एक मिनट। क्या चाहें? फकीर तोड़े मुनादरे दी दावत कबूल कर दे, मैं नहीं भजदा, लेकिन मैं बेउसूला नहीं। मुझे आप लिख कर दें अपने साइन करके कि आप आएंगे, इस किताब पर सवाल करेंगे, हम जवाब देंगे, लिख कर दें। क्या? आप मुझे लिख कर दो कि इस किताब की सफाई हमारे उलमा देंगे, आप आओ उलमा के सामने बैठो, आप सवाल करना, उलमा जवाब इस देंगे। किताब को हम जानते नहीं है। आप नहीं जानते, उलमा तो जानते हैं। इस किताब को हम नहीं जानते, जो चीज़ को हम जानते नहीं है उसको जानते। अच्छा चलो, किताब को नहीं जानते, एक मिनट, किताब को नहीं जानते। अबू जाल मामा लगता सी, उन्होंने काफिर क्या आज? फिर अबू जाल को आप कैसे जानते हैं? अबू जाल को आपने बगैर जाने काफिर कहा, तो जिसने जलील का हुजूर को, उसको क्यों नहीं काफिर कहते तुम लोग? जाल के नाम कितने किताबों में है, इसका नाम क्यों, कौन सी किताब में है वो मुझे बता। बुखारी शरीफ में है कि मुस्लिम शरीफ में इसका मुराद किताब का नाम है? जब बुखारी शरीफ लिखिएगा तब प्यो भी नहीं जमे से। हाँ, तो अबू जाल एक का नाम है उसमें। मिनट, मुझे इतना बता दें, जो बंदा नबी पाक को जलील कहे, आप उसको काफिर क्यों नहीं कहते? वो है ही काफिर। लिख कर दो, क्या? लिख कर दो कि इस किताब में जो लिखा है वो कुफर है, जो मानेगा वो काफिर होगा। लिख कर दो, अब लिख कर दो। हमारा लिखने से वो तब अल्लाह के सामने है, एक मिनट। उसका कुफर और उसका ईमान का पता लग गया। कोई काफिर तब ही होगा जब आप जानते हो। जानने से कादियानियों को जानते हो? कादियानियों को वो पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, उसके बावजूद भी आप उनको काफिर कहते हो। क्यों काफिर कहते हो? जानते तो आप नहीं कादियानी को, देखा कभी आप, मुलाकात की है? मुनकिर है ना। तो ये जिसने कहा कि हुजूर के बाद नबी आ सकता है,
یہ قادیانیوں والا کام نہیں کر رہا کیا؟ इसमें और उसमें कोई शक مولانا صاحب کوئی شک نہیں، لکھ کر دے دو. مولانا صاحب مولانا صاحب اے نہیں تمیز کے ساتھ، مولانا صاحب خبردار. مولانا صاحب حضرت صاحب بڑے صاحب اب مجھے بڑا نہ مانو، نبی پاک کو بڑا مان لو، سرکار کی شان مان لو بس. بڑے صاحب پھر بتائیں جو بندہ نبی پاک علیہ السلام کو گالی دے رہا ہے وہ کافر ہے کہ نہیں؟ آپ مائک پہ آپ کے اعلان کر دو، تقویۃ الایمان جس نے لکھی وہ کافر، جو اس کو صحیح مانے وہ بھی کافر. آ کے اعلان کرو. آپ نے نہیں لکھی نا جی، کسی نے تو لکھی ہے نا. ہم اس کو نہیں چاہتے، قادیانیوں والا کام آپ نے کیا ہے نہیں کیا نا، لیکن وہ کافر ہے نا. ہم نہیں جانتے یہ بڑے بڑے مدرسے یہ کوئی جواب نہیں، یہ کوئی جواب نہیں. یہ کام کر لے، ہم اپنے نبی کے سرپرستی میں یہ کام کر لیں. اب جان چھوڑتے ہو ہمارا نبی کو تم مانتے ہو؟ اشہد شہید یہ ہم دیتے ہیں کہ ہم اپنے نبی کے سرپرستی میں یہ کام کرتے ہیں. جتنے مرضی ریکارڈ کر لو. ہم اپنے نبی کے سرپرستی میں یہ دعوت والا کام کرتا ہے، کیونکہ ختم نبوت کے صدقے میں اوئے گل سن لو ملا ہوا ہے. گل سن لو. نبوت کے صدقے میں یہ ہمیں ذمہ داری کے طور میں ملا ہوا ہے. ادھر کریں بھائی. ہم اس کو بھائی چپ، ادھر کرو. میں اپنے بھائیوں سے بات کر لوں. بس چپ کرو، کھپ نہ پاؤ، چپ کر کے بیٹھ جاؤ، چپ کر کے بیٹھ جاؤ. نبی پاک کے گستاخوں کے حامی چپ کر کے بیٹھ جا، خبردار اگر بولے تو چپ. بات سن. حقیقت مانتے کیوں نہیں؟ ہاں جی، آپ تو دوسری طرف لے کے جا رہے ہیں، اور طرف لے جاتے ہیں. اگر نبی پاک سے کنیکشن ہے بچوں کو کدھر اس کو یہ دکھاؤ گے آگے. یہ اپنے بچے نے کب سیکھ لیا؟ ہم تو آپ کو محنت کر رہے ہیں کہ ادھر مسجد میں ایک تو آیا نہیں. آپ یہ تو آپ کا بات سن لو بھائی. آپ کی مولانا سے یہ پوچھو کہ زور کی نماز میں یہ پڑھنا ہے. میں پوچھتا ہوں 1 منٹ، میں پوچھتا ہوں، بیٹھیے گا، میں پوچھتا ہوں 1 منٹ بھائی. میں ان سے پوچھتا ہوں، نماز کا پوچھتا ہوں. 1 منٹ، میں ان سے نماز کا پوچھتا ہوں، ٹھیک ہے، پکا وعدہ. میں ان سے نماز کا پوچھتا ہوں، آپ ذرا خاموش. میرے بھائیوں اور سنیو، مجھے بتاؤ، جو بندہ کہتا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام ذلیل ہیں، ایسی کتاب کو ماننے والے کے پیچھے نماز ہو جائے گی؟ یہ نماز کی باتیں کر رہا ہوں میں، ٹھیک ہے نا؟ ہوگی نماز؟ جو بندہ یہ کتاب کی تبلیغ کرے جس میں نبی پاک کو گالیاں ہیں، ایسی کتاب کی تبلیغ کرنے والی کی نماز ہو جائے گی؟ بولو. اگر آپ جواب دے سکتے ہو، واقعی آپ نے اگر دل و جان سے پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ رب کے قرآن کی قسم، اس سے بڑی کوئی بات نہیں ہوگی. یہ بات سنو، یہ اللہ کا قرآن میرے سر پہ، خدا کی قسم اگر کل ہمارے مولویوں میں سے کوئی بندہ اس کتاب کو صحیح کہہ دے، میں اس کو ایسے کافر جانوں گا جیسے ابو جہل کو کافر جانتا ہوں. تم کیوں نہیں یہ بات کہتے؟ ہم نے تو نبی کا کلمہ پڑھا، جو نبی کو بھوکے گا ہم رعایت نہیں کریں گے، کافر مانیں گے. آپ کیوں نہیں کہتے؟ ادھر کہتے ہو کنیکشن ہے نبی پاک سے تمہارا. یہ کیسا کنیکشن ہے بھائی؟ نبی پاک کے گستاخ کو تم جرت نہیں کر سکتے کافر کہنے کی. اس کتاب کو نہ ہم نے پڑھا ہے، اس کی مضمون کو ہم نہیں جانتے. قادیانیوں کی کتابوں کو پڑھا ہے آپ نے؟ اس کو جانتے ہیں. قادیانی کو کافر کہتے، اس کی کتاب کو آپ نے پڑھ لیا، اس کی کتاب کا منہ تک نہیں دیکھا، پھر بھی آپ اس کو کافر کہہ رہے ہیں. ہم نے یہ کتاب پڑھا نہیں. پڑھا نہیں نا؟ اچھا میں پڑھا دیتا ہوں، آ جائیں، میں پڑھا دیتا ہوں، آ جاؤ. آپ صبح جاؤ پھر میں آپ کو پڑھا دیتا ہوں، آ جائیں بسم اللہ آ جائیں. یہ تو اس کتاب سے میں نے ایک گالی پڑھ کے سنائی، اس کتاب میں تو سینکڑوں گالی ہیں نبی پاک کو، سینکڑوں. پولیس صاحب اس بات کو ختم کرنے آپ کا جو بھی مسئلہ اس کتابوں کے ساتھ جو کتنا ہے تو سارے. چلو میں کتابوں کی بات بند کر دیتا ہوں. اوکے، آپ نے نہیں بولا، میں ان سے بات کرتا ہوں. 1 منٹ، آپ بڑے ٹھنڈے مزاج والے ہیں، میری بات کا جواب دیجیے گا. جس نے نبی پاک کو ذلیل کہا، اس کتاب کو جو بندہ مانے گا وہ مسلمان رہے گا. آپ لکھ کر دینے کو تیار ہیں؟ یہ کتاب تو میں نے نہیں لکھی. اچھا، ہم 13 سال ہم لوگوں نے نہیں لکھی. جنہوں نے کتاب لکھی ہے اگر تو مار کے اور تو علماء ہوں گے نا، دیوبند اور علماء، ہم میں سے کوئی اور عالم نہیں ہے. اچھا، ٹھیک ہے جی، میں آپ کی اس بات کا جواب دیتا ہوں. عالم ہوں گے ان کو یہ دکھا دیں کہ بھائی یہ کتاب آپ لوگوں نے لکھی ہے، اس کا ان سے یہ بھی چلو یہ بھی، اس پر بھی میں اصولی بات کر لیتا ہوں. ایک اصولی بات. میری ایک بات میرا بوس جو ہے وہ کلیریا سنا، میں محفل میں ان کے ساتھ جاتا ہوں.
کبھی میں نے ان سے نہیں لیا کہ آپ کو محفل صحیح نہیں ہے نہیں ہمیں آپ کو بھی کبھی ایسا تو کہا ہی نہیں ہے. آپ کو نہیں کہا, آپ کو غلط نہیں کہا. جب یہ پڑھیں گے اس کتاب کا مسئلہ ہے ایک منٹ مدرسے میں لے کے جائیں. ایک منٹ میں اصولی بندہ ادھر کریں آپ کو غلط نہیں کہا. میں آپ کو کہہ رہا ہوں آپ مجھے لکھ کر دعوت دے دیں تاکہ میرے پاس پروف ہو. میں آپ کی مسجد میں جاؤں وہ مجھے دھکے دے کے نکال دیں. پھر آپ مجھے لکھ کر اپنے سائن کر کے دعوت دے دیں بھائی علماء دیوبند آپ کو جواب دیں گے, آپ سوال کرو آ کر. اصولی بات ہے کہ نہیں؟ یہ لکھ کر دے دیں میں آ جاتا ہوں. رولا ختم, لکھ کر دے دو. ہاں صحیح بات ہے. وہاں آپ لکھ کے ابدالی مسجد میں تو آپ بلا رہے ہو. ہم بچا رہے آپ کے پاس آ گیا. ٹھیک ہے حضرت, آپ لکھ کر دے دیں. شاباش, ایک کاغذ اٹھائیں لکھ کر دے دیں. یہ علماء کا کام ہے, ہمارا کام نہیں ہے. میں وہاں آ جاؤں گا. ہمارا کام ہے لوگوں سے ملاقات کرنا, لوگوں کو مسجد کی طرف بلا. ہم عالم نہیں ہیں نہ ہم نے یہ کتابیں لکھی ہے. اگر آپ عالم نہیں ہیں نا پھر اس کتاب کو چھوڑیں. اس سے صحیح طرح آپ اردو سمجھتے ہیں سمجھتے ہیں, آپ اسے صحیح دیکھیں تو صحیح پڑھیں تو صحیح. آپ یا تو ایک منٹ, بات آپ کے دل میں ہے, بات آپ کے دل میں ہے, بات آپ کے دل میں ہے. جو سچ ہوتا ہے نا, آدمی زبان سے جو مرضی کے سچ اندر سے کھٹکتا ہے, ضمیر بندے کو آواز دیتا ہے بھائی یہ غلط ہے. آپ اپنے دل سے پوچھو کیا اس کتاب میں جو لکھا ہے وہ صحیح ہے؟ قرآن میں نیچے والی کتاب میری تعلیم ہے ہی نہیں. قرآن کا تو پوچھنے والا بھی بے ایمان ہے. میری تعلیم تو ہے ہی نہیں. صحیح ہے نا, لیکن جو حدیث ہے, جو قرآن پاک کی حدیث ہیں اور جو نماز کے وہ تھوڑے حدیث میں نے سیکھے ہیں, وہ آپ ان میں سے وہ دیکھیں, وہ تو انشاءاللہ صحیح ہوں گے. جو ایک منٹ, میں جب کتاب پڑھ رہا تھا نا, ایک منٹ, جو آپ کی باتیں آئی ہیں میں نے کہا نہیں کیا بات ہے یار, کیا بات ہے. جو باتیں صحیح ہیں ان کی میں تعریف کرتا ہوں, تائید کرتا ہوں. جو باتیں غلط ہیں صرف اتنا مطالبہ ہے یہ غلط بات اندر سے نکال دو. جس نے غلط بات لکھی ہے اس سے تعلق توڑ لو, نبی پاک سے رشتہ پکا کر لو. بس یہ مطالبہ ہے یار. میں نے کب کا بریلوی ہو جاؤ, میں کہتا ہوں رو دیوبندی, ہم ایک ہی ہیں. مرو دیوبندی رو, مرو دیوبندی, مرو دیوبندی جیو دیوبندی رو, کھلی چھٹی. ٹھیک ہے نا, صرف وہ چیزیں چھوڑ دو جن میں میرے لجپال کی شان میں گستاخی ہے. بس خدا کی قسم ہے, لفظ دیوبند سے مجھے کوئی جڑ نہیں. مجھے دیوبندی کہہ لو, ٹھیک ہے کوئی بات نہیں بھائی, میں دیوبندی ہوں کہہ لو, لیکن ایسا دیوبندی ہوں کہ ان چیزوں کو میں گستاخی سمجھتا ہوں. اب آپ بھی ایسے دیوبندی بنو, آپ کے ہاتھ بھی چوموں گا, آپ کے پیچھے نماز بھی پڑھوں گا, لوگوں کو کہوں گا ان کی بات سنو, ان کی تبلیغ سنو, کیونکہ ان کی کتاب بے عیب, ان کی تبلیغ بے عیب. میں آپ کا ساتھ دوں گا, مسجد میں بیٹھ کے وعدہ کر رہا ہوں. اب یہ جو پیڈر کتابوں کا مسئلہ ہے, یہ آپ دیوبند والے ہوں گے, آپ مجھے لکھ کر دے دیں, بسم اللہ, لکھ کر دعوت دیں مجھے. امیر صاحب کون ہے؟ امیر صاحب رولے پاس, امیر صاحب کو بلائیں جی, لکھوائیں ان سے. میں ابدالی مسجد میں آنے کو تیار ہوں, اپنی جان تلی پہ رکھ کے آؤں گا. میں یہ بھی نہیں کہتا بھی گارنٹی دو میں زندہ واپس آ جاؤں گا, میں نہیں کہتا. بھائی وہ بات نہیں ہے یار, وہ چیز نہیں ہے. ایک منٹ, کسی مسلمان کے اصلاح کیونکہ مجھے رائمنڈ کا اجتماع یاد ہے جب یا رسول اللہ کا نعرہ لگا, پکڑ کے ڈنڈے مار مار کے جان سے مار دیا تھا, مجھے یاد ہے. مجھے مولانا محمد اکرم رضوی شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شہادت آج بھی یاد ہے. مجھے سلیم قادری کی شہادت آج بھی یاد ہے. مجھے مولانا سعید احمد اسد صاحب پر قاتلانہ ہوا حملہ وہ بھی یاد ہے. ویس قادری پر ہوا حملہ وہ نشتر پالک, مجھے سارے معاملات یاد ہیں. یہ ملتان ہی میں ٹی چوک پر عمر بن خطاب مسجد پہلے سنیوں کی تھی, اب دیوبندیوں کے امام مسجد کا گلا کاٹ کے رات کو پھینک دیا گیا تھا, مجھے آج بھی یاد ہے. اس کے باوجود میں آپ کی گارنٹی لیے بغیر اپنی جان تلی پہ رکھ کے آنے کو تیار ہوں. لکھ کر دو. لکھنا کیا ہے یہ آپ بتا دیں. آپ لکھ دیں کہ علماء دیوبند متنازع عبارات کی صفائی دینے کے لیے تیار ہیں. صحیح. کتاب تقویت الایمان, صراط مستقیم, ٹھیک ہے, اور فضائل اعمال. فضائل اعمال جو ہے یہ تو تبلیغ والوں کے مرکز سے آپ کو. تبلیغی اور دیوبندی, ایک منٹ, تبلیغی اور دیوبندی الگ ہیں. نہیں ایک ہے, لیکن مرکز والے جو ہے نا, یہ کتاب جو ہے مرکز میں ہوتی ہے.
जो मरकज़ में हजरात बैठे हुए हैं आपकी ज़बान वाले, जो यहाँ गली मस्जिद में बैठे हुए हैं ना, मतलब वो आपकी ज़बान वाले, आप एक दूसरे से जो है वो मिलने, वरमा है वो भी वरमा है, आप भी वरमा है। हम तो जट आदमी हैं, मैं सब अपना नाम लिख सकता हूँ, सही है ना, और आप वो चीज़ें लिखते हैं नीचे में अपना नाम सेंड कर हमारे कागज में तो यही है कि नबी की शान में गुस्ताखी करने वाला काफर है। काफिर। एक मिनट, ये किताब पकड़ के आप कह दें उधर कि इस किताब में जो लिखा है वो कुफर है, किताब को लिखने वाला मानने वाला काफिर, बस इतना कह दो। आप नहीं मानते, ये किताब पकड़ो और कह दो। एक मिनट कह दो। इधर मैं इधर करे निकाल देता हूँ। कौन से? दिल्ली के। ये लो जी, सफ़ा नंबर 33। पहले आप ये 2 लाइनें पढ़ेंगे, फिर आप यहाँ से पढ़ेंगे जंग बदर के मौके पर। इधर आ जाए मेरे पास। मैं आपको यही कह रहा हूँ ना, नबी की शान में गुस्ताखी करने वाला, चाहे इस किताब के लिखने वाला हो, चाहे इस किताब के लिखने वाला हो, चाहे इस किताब के लिखने वाला हो, कोई भी हो, मगर नबी की शान में गुस्ताखी करने वाला हो तो वो है। एक मिनट। आप किताब हाथ में पकड़े। यार हाथ में पकड़ने की क्या मकसद है? असल में हम हाथ में पकड़ेंगे ना, कल हमारे आलिम कहेंगे कि भाई इसमें ये थी, आप आलिम हैं, हम आलिम नहीं हैं। तो इसलिए आप डंडी ना मारे ना, क्लियर बात करें ना। हम आलिम नहीं हैं। आप सिर्फ इतना बता दें, इसमें ये जो नबी पाक और सहाबा को जलील लिखा है, इस किताब का लिखने वाला काफिर या नहीं? जो अगर नबी की आ जाए। जिसने ये किताब या वो किताब या ये किताब, जिसने भी सहाबा और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जलील कहा, वो है ही काफिर, काफिर होने में शक क्या है? और इस किताब वाला, इसमें मेरा बात सुनो, इस किताब वाला, जिस किताब में नहीं, ये हो या वो हो या इसमें है, बताओ इसमें जिसमें भी हो, कोई रियायत नहीं करो, साफ कहो कि इस किताब में जो है। मेरा जान, मेरा ये इल्म नहीं है कि मैं इसको यानी इस तरह के पढ़ सकूं। हम आलिम नहीं हैं। उर्दू पढ़ने के लिए, उर्दू समझने के लिए आलिम होना ज़रूरी नहीं है। उर्दू समझने के लिए आलिम होना ज़रूरी नहीं है। उसमें मुसलमानी की शक क्या है? आप ये कह दें कि इस किताब में जो नबी पाक को जलील कहा है, ये किताब लिखने वाला और इसको मानने वाला काफिर है। अगर इस किताब में कहा है तो ये भी काफिर, इसमें लिखा है तो ये भी काफिर, इसमें लिखा है कि नबी की शान में गुस्ताखी तो वो भी काफिर। अगर हम तो ये कह रहे हैं आपको, अगर लिखा है तो हम तो अगर ये बचने की राह होती है, हम तो नबी बारीक गली बना के निकलने का। के लिए है। अगर नहीं, वो कह रहे थे मैं तो नहीं पढ़ता, तो किसी क्या रे पे लिखा है तो फिर ठीक है। अल्लाह फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वक़ूलू कौलन सदीदा। ईमान वालो, अल्लाह से डरो और सीधी सीधी बात करो। क्या करो? सीधी सीधी बात करो। कुरान का आर्डर है भाई, सीधी सीधी बात करो, अगरचे मगरचे नहीं। अगर लिखा है, इसमें लिखा है, दिखा दिया, पढ़ के सुना दिया, आप यूँ कहो इस किताब में जो लिखा है वो कुफर है, लिहाजा किताब लिखने वाला काफिर, इसको मानने वाला भी काफिर, ऐसे कहो, फिर आपकी जान छूट जाएगी। हमारा जान आपके कब्जे में नहीं है, सीधा बात ये है। हम मुसलमान हैं, हम नबी को मानने वाला है, अल्लाह को मानने वाले हैं। हमारे चेहरे अल्लाह की फजल है, अल्लाह की नबी की सुन्नत के मुआफिक है। हम तो हिदायत तुमने कह दिया ना, अल्लाह देख रहा है ना, उन्होंने मान लिया। अब आप इनको छोड़ो यार, ये आए कभी कहाँ के हो, इसलिए मैंने ये नहीं कहा कि इनको तुम ये सबको कहो, जो गलत होगा उसको पता लग जाएगा यार। तो फिर ये मेहमान आए हो, मैं इसलिए अमीर साहब से कहलवाओ। अमीर साहब की बोली और है, अमीर साहब ठीक कह गए, ये कह गए काफिर है, इनकी बोली से अमीर काफिर बन गया। मौलाना साहब, ये हमारे बड़ों के ऊपर बड़े इम्तिहान आया है, ये आज की बात नहीं है मेरे भाई। इस वजह से हमारे नबी को मक्की में निकाला गया है, दावत देने की वजह से। बात क्या पता है, इम्तिहान जो है ना, इम्तिहान वो आते हैं मेरे नबी पर। पता है कितना बड़ा इम्तिहान है? सुनो भाई, मेरे नबी पर एक सुन लो भाई, इन पर इम्तिहान आया आज, समझ आई? इन पर इम्तिहान आया
भाई सुनियो, तवज्जो करना, मेरी बात सुनो, बात सुनो। इन पर इम्तिहान आया आज, इन पर इम्तिहान आज आया, पहली मरतबा है आई जान शिकंजे अंदर जिमें वेलने दे विच गन्ना, पहली मरतबा इम्तिहान आया। लेकिन यार पता है मेरे नबी पर कितने बड़े इम्तिहान हैं। मेरे नबी पर दुनिया में जब तक ज़िंदा रहे हुजूर तब तो इम्तिहान थे ही थे। खुदा की कसम मेरे नबी के इम्तिहान तो आज भी ख़त्म नहीं हुए। लोग उधर से कलमा भी पढ़ते हैं, उधर से जलील भी कहते हैं। मैंने तो आपको जलील नहीं कहा ना, गालियाँ नहीं दी। कलमा पढ़ के नबी पाक को जलील कह रहे हैं, किताबें छाप रहे हैं। नबी पाक पर इतना बड़ा इम्तिहान डाल दिया यार। अगर नबी को हम जलील कहे तो ये करने का हमें क्या फायदा? जूतियां लेके यही तो मैं कह रहा हूँ, ऐसी किताबें लिखने, यही तो मैं कह रहा हूँ, ऐसी किताबें लिखने के बाद तो जूतियां हमें मारो भाई सारे, इमाम साहब, खुदा के लिए जूतियों से हमें इमाम साहब, घसीट कर मारो। एक मिनट, मैं होता हाकिम वक्त अल्लाह की कसम आपकी ख्वाहिश पूरी करता। हाँ जी, क्योंकि ये हाकिम वक्त का कंट्रोल होता है। हाकिम वक्त को हुक्म है जो बुराई करे वो हाथ से रोके, जो बके उसको डंडे मार मार के सीधा करे, जो जुर्म करे उसको सज़ा देना मेरा काम। किसका काम है? मैं हाकिम होता तो हज़रत आपकी ख्वाहिश कब की पूरी कर देता। और जिसने छापा इस किताब को वो भी कब तक आखिरी आरामगाह में होता। समझ आई? बहरहाल चलो, आखिरी गुजारिश मेरी ये मान लें, खुदा का वास्ता, आपके आने से हमारी और आपकी आपस में बदमज़गी होती है, क्योंकि आपने जब भी आना है किताब ये लेके आना है। इस किताब में नबी पाक की शान में बकबक है। हम इस किताब की तबलीग बर्दाश्त नहीं कर सकते, ठीक है ना? लिहाजा आप आइंदा इस मस्जिद में नहीं आएंगे। ठीक हो गया जी? आप अपने मरकज़ में जाके कह दें, अपने मरकज़ को कहें कि या तो सफाई दे, मरकज़ हमें दावत है, हम मरकज़ में आ जाएंगे, या फिर आप मेहरबानी करें। आपका अपना रास्ता, हमारा अपना रास्ता। हम कभी आपकी मस्जिद में गए नहीं ना, बस आप सुबह आप तशरीफ़ ले जाइएगा, ठीक है? इसमें जो मैंने आपकी ज़ात पर अपनी तरफ से जो जुमले सख्त बोले उनकी मैं माफ़ी मांगता हूँ। सरकार की मोहब्बत में बोले हैं, ठीक है? और बाकी मेरी ये गुजारिश है, खुदारा जो गलतियाँ हैं ना, हमारे बाबों के अंदर भी गलतियाँ हैं, हम उनकी भी मुखालफत करते हैं। जो आपकी गलतियाँ हैं हम उनकी भी मुखालफत करते हैं। गलती को गलती कहना सीख लो बस, ठीक है? जी जी। आपने गाँव में रोक दिया है। मैं तो जिस साहब के पास काम करता हूँ कराची में, वो तो बोले उनके पास में उनके महफिल में मैं जाऊँगा, उनके महफिल में। वालेकुम सलाम। ये सेठ साहब आपकी सारी बात मैंने सुनी, मुझे बड़ी खुशी हो गई कि हमारी मुल्क के अंदर ऐसी लोग हैं कि वो पूरी सी लोगों को रोशनी दे सकते। सुभान अल्लाह। आपने जो कुछ कहा बिल्कुल सच कहा। हकीकत में मैं आपको ये बात अपनी तरफ से, मैं सैयद हूँ और वो जुमरात वाला सईद नहीं होंगे जो जुमरात को पैदा हो जाता है कि मेरे पास अपना सजरा पूरा पड़ा, इब्राहिम अलैहिस्सलाम से लेके अब तक हमारे पास पूरा सजरा पड़ा। क्या बात? मैं वही सही, मैं आपको ये कह रहा हूँ कि मैं इसी देखो मेरी बाल सफ़ेद हो गए, मौत की हमें जो है ना बता दिया गया कि भाई आपके पास अब मौत किसी वक्त भी आ सकती है। मौत तो ये बात नहीं है कि बच्ची को भी आ सकते हैं, बड़े को भी आ सकते हैं, लेकिन जब बाल सफ़ेद हो जाती है तो फिर अल्लाह की तरफ करीब हो। मौत के पैगाम सारे आ चुके हैं, कासिद आ चुके हैं। मैं अब इसी रास्ते में निकला हूँ। किस लिए निकला हूँ? कि मेरा आखिरत बन जाए। यही हर आदमी यही चाहता है कि मैं कामयाब हो जाऊँ। आलिम कहता है कि मैं अपने इल्म के अंदर कामयाब हो जाऊँ, लोगों को रोशनी मिल जाए। आम आदमी कह रहा है कि यार मेरे पास तो इल्म नहीं है, लेकिन मैं वैसे अल्लाह के रास्ते में निकल जाऊँ, लोगों को खुद भी सीखूँ और जो कुछ आता है जिसको नहीं आता है उसको दावत दूँ। हम अल्लाह के रास्ते में निकले हुए ये फ़ज़ाइल अमाल ये पूरी दुनिया में चल रहे हैं। मौलवी साहब, ये सिर्फ हम लेके नहीं आए यहाँ पर कि आपकी मस्जिद में हम लेके आए, ये पूरी दुनिया में ये फ़ज़ाइल अमाल तबलीग वाली ये चला रहे हैं। इसके बारे में अभी इंशाअल्लाह हम मरकज़ जाएंगे। हम मरकज़ में वहाँ जाके उनसे जो मरकज़ में बड़ा आलिम होगा तो भाई इस पर तो हमारे इमाम साहब ने, मौलवी साहब ने, हमारी हजरत ने इतराज़ की, ये जब हकीकत है तो ये इसको क्यों आप इसे इस्तेमाल करते हैं?
یہ ہم کر سکتے ہیں. شاہ اس کے جی علاوہ آپ کی بات 100% ٹھیک ہے، میں اتفاق کرتا ہوں، داد دیتا ہوں آپ کو. آپ یہ کام کریں احسان ہوگا آپ کا، انشاءاللہ حقیقت بالکل انشاءاللہ. احسان ہوگا آپ. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم مہمان ہیں، ہم یہاں پر آئے ہوئے ہیں. اگر ہم سے مطلب آپ کو تکلیف ہو تو ہم بھی اپنا بسترا لے کے باہر روڈ پہ ہم وہاں پہ لیٹ جائیں گے، اپنا رات گزار لیں گے. آپ کو تکلیف ہے نا؟ نہیں میں آپ سے نا، میں آپ سے کہہ چکا ہوں، میں آپ سے کہہ چکا ہوں کہ آپ رات یہاں ٹھہریں، صبح آپ بڑے پیار سے تشریف لے جائیں، اور آئندہ ہماری اہل سنت کی اس مسجد میں نہ آئیں. ہاں جی اچھا ایک منٹ مجھے ایک بات بتائیے گا. ویسے آپس کی بات، ایک لڑائی چھوڑ کے آپ کو میں کچا مولوی لگاؤں یا تگڑا مولوی لگتا ہوں؟ ویسے تو تگڑی ذات اللہ کی، ویسے آپس کی ایک بات، تگڑا مولوی لگاؤں نا؟ ایک منٹ، دلائل والا تگڑا مولوی نا؟ آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ کندھا ملا کے تبلیغ کروں؟ آپ چاہتے ہیں کہ نہیں چاہتے؟ جو صحیح راستہ ہو ہمیں اس پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. میں آپ کے ساتھ ملنا چاہتا ہوں. خانہ خدا میں بیٹھا ہوں، یہ قرآن میرے ہاتھ میں ہے، مسجد میں بیٹھا ہوں، وعدہ کرتا ہوں آپ سے. ایک منٹ. علماء دیوبند ان کتابوں کو چھوڑ دیں جن میں نبی پاک کی توہین ہے، کتاب لکھنے والے کو چھوڑ دیں. ہمارا اختلاف ختم، میں آپ کے ساتھ چلوں گا. چاہ جی ایک سید سے ایک سنی وعدہ کرتا ہے، اگر علماء دیوبند ان چیزوں کو گستاخی ڈکلیئر کر کے چھوڑ دیں کہ اس کتاب سے اور لکھنے والے سے اور اس کے ماننے والے سے ہمارا کوئی ناطہ نہیں، تو اس کے بعد میں اور آپ کندھے سے کندھا ملا کے حضور کی نعتیں سنائیں گے، تبلیغ بھی کریں گے. میرا یہ وعدہ. چلو بات ختم ہو گئی، بس بات ختم. ہم صبح یہاں سے چلے جائیں گے. آپ کا مناظرہ یہ ہے کہ آپ سے یہ ہم جہاں پر آئے ہوئے، ہم نے یہاں پر آپ کسی سے کہہ دیا، ہم نے کسی کو یہ نہیں کہا کہ بھائی آپ ہماری دیوبند مسلک میں آئیے. بھائی ہم نے کسی میں نے بھی کہا کہ آپ بریلوی بنو، ہم نے نہیں کہا. میں نے کہا دیوبندی رہو، یہ چیز چھوڑ دو. آپ نے جو نقصہ اس کے اندر جو نکلوایا ہمیں اس کا پتہ نہیں، اس لیے کہ پورا کتاب تو نہ ہم نے پڑھا ہے، نہ ہماری میں کوئی ایسی کوئی لکھا پڑھا ہوا ہے، نہ ہماری میں کوئی عالم ہے. ہم تو صرف لوگوں کو یہی کہتا ہے کہ بھائی آپ نماز کے لیے مسجد میں آیا کرو. مسجد میں آپ نماز پڑھو گے تو ایک نماز کا آپ کو 25 سے لے کے 27 نمازوں کی درجہ مل جائے گی. آپ گھر میں نماز پڑھتے ہو تو آپ کا نماز گھر میں اذان ہو جاتی ہے، اپنا اذان سن لیتے ہو، گھر میں نماز پڑھتے ہو، آپ کی نماز. چلو شاہ جی اب نا یہ پروگرام پھر لمبا ہوتا جا رہا ہے. چلو بات کو، مطلب ہے کہ کوئی مناظرہ نہیں کر رہے، کوئی مناظرہ نہیں، مناظرے کے لیے آیا ہوا ہے. کوئی مناظرہ نہیں. یہ بھی میرا بھی انداز مناظرے والا نہیں ہے، مناظرہ کسی اور چیز کا نام ہے. آپ تشریف رکھیے گا. اب اس کا حل کیا ہے؟ کیا مجھے لکھ کر دیں کہ میں مرکز میں آؤں، یا پھر یہ کہ آئندہ اس مسجد سے مہربانی فرمائیں تاکہ یہاں اختلاف نہ ہو. ورنہ جب بھی آئیں گے آپ یہ تبلیغ کتاب لائیں گے، آپ یہ والی کتاب لے کے آئیں گے اور میں یہ کتاب لے کے آ جاؤں گا، معاملہ پھر وہی ہو جائے گا. میں نے اس کو نہیں ماننا. چلیں جی بس. آپ نے کہا نا ابھی ہم 3 دن کے لیے یہاں آئے ہوئے تھے. جی اب انشاءاللہ ہماری ملاقات کب ہوگی؟ قیامت کی. اس سے پہلے ہماری ملاقات مشکل ہے کہ پھر ہو جائے. ہم کہاں سے مانسیرا سے آئے ہوئے. چلو بہرحال کیا آپ لوگ لکھ کر دیتے ہیں یا بس سلام پڑھیں اور دعا کریں جائیں؟ بس ٹھیک ہے، سلام پڑھ جی. آخر میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ امید ہے یہ مناظرہ آپ کے لیے بہت ہی زیادہ فائدہ مند ثابت ہوا ہوگا اور آپ کے علم میں اضافے کا سبب بھی بنا ہوگا. اور اس طرح کی مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں. آخر میں صرف اس دعا کے ساتھ ویڈیو کو اختتام کی طرف لے جاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس پرفتن دور میں ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، ایمان کے چور اور ڈکیٹوں سے ہمیں محفوظ فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین.